اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ برین ڈیتھ میں مریض شرعاً مردہ شمار ہوتا ہے تو وینٹیلیٹر ہٹانا قتل ہے یا جائز ہے؟ دیکھیں، یہ وینٹیلیٹر جو ہے یہ اس دور کی ایک آزمائش ہے جو مریض پہ آ پڑی ہے، مریض کے گھر والوں پہ آ پڑی ہے۔ وینٹیلیٹر پہ اسی وقت مریض کو چڑھانا چاہیے جب پرہیزگار قسم کے اپ رائٹ ڈاکٹرز یہ مشورہ دیں کہ اس بندے کے بچنے کے چانسز ہیں، اور وہ بھی میجورٹی چانسز ہوں، یہ نہیں کہ پیسے بنانے کے لیے۔ معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے ہاسپٹلس کے اندر زیادہ تر یہی ہو رہا ہے کہ لوگ پیسے بنانے کے لیے وینٹیلیٹر کے اوپر مریض کو چڑھا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کو پہلے دن معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس تکلیف سے ریکور کرنے والا نہیں ہے، لیکن روزانہ کے اعتبار سے بعض ہاسپٹلز میں 1 لاکھ روپیہ، بعض میں 2 لاکھ، بعض میں 3 لاکھ، 4 لاکھ روپے تک بھی آج کی ڈیٹ میں یعنی 7 جون 2026 چارج کیا جاتا ہے، اور ایک ذریعہ بنا لیا ہاسپٹلز نے اپنی کمائی کا۔ تو ہمارا تو مشورہ یہی ہے کہ مریض کو قطعاً اس قسم کے وینٹیلیٹر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں یا بچنے کے چانسز کم ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے لوگ اپنی محبت کی وجہ سے کشمکش میں ہوتے ہیں، اور انہیں اس اعتبار سے غم لاحق ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے آخری درجے تک ایفرٹ پٹ نہ کی اس بندے کو بچانے کی تو ہم اس کے قاتلین میں کہیں شمار نہ ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل محبت کا رشتہ رکھا ہے رشتہ داروں کے ساتھ، تو پھر لوگ ادھار اٹھا کر بسا اوقات اپنے مکان بیچ کے، زیورات بیچ کے، پلاٹس بیچ کے وینٹیلیٹر کا خرچہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم نے پریکٹیکلی اس طرح دیکھا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ خصوصاً مجھے یاد ہے جب ہمارے استاد شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی وہ شفا انٹرنیشنل میں ایڈمٹ تھے 2013 کے اندر، تو اس وقت بھی ان کا ملینز کا بل بن گیا تھا چند ہفتوں کا، حتیٰ کہ پھر انہوں نے تنگ آ کر رشتہ داروں نے، ظاہر ہے کتنا خرچہ کرتے، ان کو پھر ایک سرکاری ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا تھا۔ وہاں پہ خرچہ نسبتاً کم تھا، لیکن بہرحال پھر بھی وہ بچ نہیں سکے اس تکلیف سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کہ یہ ڈاکٹرز جو اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ خود مشورہ یہ دیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ہم پہ کبھی برا وقت آئے تو ہمیں آپ نے وینٹیلیٹر پہ نہیں چڑھانا۔ یہ تو اس کا ایک تلخ پہلو ہے۔ دوسری طرف اگر کسی نے چڑھا دیا اور اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس کو اتار لیں کیونکہ زیادہ حقدار مریض موجود ہیں جن کے لیے ہمیں یہ وینٹیلیٹر خالی کرنا ہے، اور آپ کے مریض نے تو بچنا کوئی نہیں، لہٰذا ہم اس کو وینٹیلیٹر سے اتار دیں، تو اس وقت بھی بعض اوقات لوگ فون کر کے ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اس فیلڈ میں ظاہر ہے ڈاکٹر جو ہے وہ فائنل اتھارٹی ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ چڑھایا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ تر پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، کبھی کبھار بندہ واپس بھی آ جاتا ہے، لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا جب کوئی بندہ وینٹیلیٹر پہ چڑھتا ہے نا تو وہ واپس آتا کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی معجزانہ معاملہ ہو جائے، ادروائز میڈیکلی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے۔ تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وینٹیلیٹر سے اتار لیں، کیونکہ بس وہ مشین ہی مصنوعی طور پہ اس کے خون کو پمپ کر رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایک سانس چلنے کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اور بس لوگوں کو یہ یقین آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ گویا کہ سویا ہوا ہے اور کبھی نہ کبھی کومے سے باہر نکل آئے گا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جیسے ہی مشین اتاریں گے ظاہر ہے اس کی پھر ڈیتھ ڈکلیئر ہو جائے گی۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں اپنے رشتہ دار کو خود تو نہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر رہے، تو یہ قتل میں نہیں آتا۔ اول تو چڑھانا ہی نہیں چاہیے، سوائے کوئی ایسے اپ رائٹ ڈاکٹر کے مشورے سے جو کہے کہ جی اس کے بچنے کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈیتھ کے، یہ بندہ ریکور کر سکتا ہے، پھر ایک الگ بات، اور وہ بھی کسی ایک ڈاکٹر کے اوپر رلائی نہ کریں، ایک سے زیادہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اور اگر وہ آپ کو پہلے دن صحیح بات بتا دیتا ہے کہ بھائی اس نے کوئی نہیں بچنا، تو بھائی چڑھا کے نہ تو پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت ہے، پیسہ ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ڈاکٹروں کا پیٹ بھرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوں ٹول کے طور پر، یہ زندہ بندوں کی ضرورت ہے۔
تو ایسی صورتحال میں وینٹیلیٹر پہ چڑھائی نہ جائے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ پہلے چڑھا دیا تھا اور اب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اسے اتاریں گے اور ساتھ ہی ڈیتھ واقع ہو جائے گی، تو اتروا لیں، اور اس میں کوئی قتل والا معاملہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے. اگلے زمانوں میں اس قسم کی حرکتیں تو نہیں ہوتی تھی نا. میں اکثر اپنے قریبی لوگوں سے کہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس نے جہاں ہمیں اتنی آسانیاں دی ہیں وہیں ہمارا مرنا بھی مشکل کر دیا ہے. اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آخری درجے تک بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ڈاکٹر زیادہ تر پیسہ کمانے کے چکر میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم جتنا مریض کے رشتہ داروں سے نچوڑ سکتے ہیں وہ نچوڑ لیں. اور اس وقت جو مریض کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ظاہر ایک تکلیف میں ہوتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، وہ تو آخری درجے تک کوشش کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کو پتہ ہے کہ یہ فیس ارینج کریں گے ہر حال میں. اس حوالے سے ایک چیز میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ ڈسکس کر لوں، ڈاکٹرز کے حوالے سے بالخصوص، اگر وہ ناراض نہ ہوں، کہ اکثر ہاسپٹلز کے باہر ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 لکھ کے لگائی ہوتی ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اور اس سے پہلے جو آیت کا پورشن ہے وہ لکھا نہیں ہوتا، لیکن اس کو بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ دو ہی استثناء ہے، یا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا پھر فساد فی الارض کرنے والے لوگ قتل کیے جائیں گے، ظاہر ہے وہ بھی ریاست کا کام ہے. ان دو استثناء کے سوا اگر کسی نے ایک جان کو بھی قتل کیا، ایک مسلمان نہیں ایک جان کو بھی، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو ڈاکٹرز چاہیں تو وہ اس آیت کے پہلے حصے کا مصداق بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے حصے کا بھی، لیکن عموماً ہاسپٹلز میں دوسرا حصہ ہی لکھا ہوتا ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ مسیحا ہیں. جس طرح کہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام شفا دیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے مریضوں کو، مسیح تھے، مسایہ تھے، اس طرح ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ مسایہ ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اور ہے بھی ایسا، لیکن وہ ڈاکٹرز کہ جو اس دھندے کو حرام خوری کے لیے استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے، لوگوں کا بال لوٹنے کے لیے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جو وینٹیلیٹر کے ساتھ وابستہ ہیں. اشارتاً بات کو کافی سمجھیے گا، مقصد کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا بلکہ مقصد اصلاح ہے. صرف اس نیت سے عبادت کرنا کہ میرا فلاں کام ہو جائے، کیا یہ درست ہے؟ میرا خیال ہے اس سے مراد وہ ایکسٹرا آرڈنری عبادت لے رہے ہوں گے. فرض تو آپ نے پورے کرنے ہیں. رہا معاملہ کبھی انسان پہ مشکل وقت آئے اور وہ اللہ کی طرف رجوع لائے، تو یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ انسان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو دوسرے والا حصہ ہے نا، یہ ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا. لمبی دعائیں مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، محبوب ہے. پلس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے خواہش ہے، اسی کے لیے، اللہ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں، انسانیت کے لیے کہ وہ اس سے مانگے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، گویا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں، میں ایسے لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. یعنی جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت اور پریشانی میں اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب وہ آسودہ حال ہو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کیا کرے. یعنی یہ دعائیں آپ نے صرف مصیبت میں نہیں، عام حالت میں بھی مانگنی ہے، تو قبولیت کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبتیں رکھی بھی اسی لیے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں. سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیں گے تاکہ یہ اپنے رب کی طرف پلٹیں. تو تکلیف آنا، گھر میں کوئی بیماری، کوئی جوان موت، کسی قریبی شخص کی ڈیتھ،
یہ بسا اوقات انسان کو اپنی موت یاد دلاتی ہے اور انسان آخرت اورینٹڈ ہو جاتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ لوگ اس سے مانگیں، دعائیں کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو پبلک میں ایک چیز مشہور ہے کہ انسان کو عبادت جو ہے وہ اللہ کی محبت میں کرنی چاہیے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے یا جنت کی لالچ میں نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی بات مولا علی کی طرف منسوب لوگوں نے کر دی۔ اول تو انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی، اور اگر فرمائی ہوگی تو وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں جو سورہ سجدہ میں ہی آیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ خوف اور طمع دونوں کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ خوف کس کا؟ آخرت کی جواب دہی کا، جہنم کے عذاب کا، اور طمع کس چیز کی؟ اللہ کی خوشنودی کی اور جنت کے حصول کی، کیونکہ جنت کی لالچ بھی اللہ نے دی ہے اور جہنم کا خوف بھی اللہ نے دلایا۔ اگر کوئی شخص دوزخ سے ڈر کے یا جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر ہی عمل کر رہا ہے، کیونکہ یہ شیطان نے تو نہیں وعدے دلائے ہوئے۔ جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے، تو کس مسلمان کی خواہش نہیں ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے؟ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ دیدار کرے اور وہ جنت میں ہونا ہے۔ اس لیے یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ تو جب انسان پہ مشکل وقت آئے اس وقت اللہ کی طرف رجوع لائے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ یہ چیز ارشاد فرمائی ہے کہ جب ہم لوگوں کو عطا کرتے ہیں پھر وہ پیٹھ پھیر لیتے ہیں گویا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ ایک یہ روش اللہ نے ذکر کی، اور ایک دوسری مشرکانہ کہ جب ہم ان کو سمندری طوفان سے بچا لیتے ہیں، سورہ یونس میں اسپیسیفکلی، باقی صورتوں میں بھی آیا، جب یہ کنارے پہنچتے ہیں تو پھر اور ہستیوں کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں کہ ان ہستیوں کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بچایا اللہ نے تھا۔ سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں وہ تفصیلاً حدیث ہے جس میں نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ یہ 4 لوگ اگر غلاف کعبہ میں بھی لپٹے ہوں ان کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ بڑے لیول کے مجرم تھے، عذاب استیصال اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ان پر۔ ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھا، اور اس میں اتنا غصہ تھا اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ فتح مکہ کے دن جب کہ قریش مکہ نے مان لیا تھا کہ آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کا سردار بیک فٹ پہ چلا گیا، ابو سفیان، اس نے امان حاصل کر لی۔ سردار نے قبائلی سسٹم میں جب امان حاصل کر لی تو اور تو کسی نے کھڑے نہیں ہونا تھا، اسی لیے فتح مکہ جو ہے بغیر جنگ کے ہی ہو گئی، 10,000 کا لشکر تھا۔ لیکن اکرمہ بن ابی جہل وہ شخص تھا جو اس دن بھی تلوار نکال کے باہر آیا، اور کچھ مسلمان اس کی وجہ سے زخمی ہوئے، 1-2 شہید بھی ہو گئے۔ اور پھر خالد ابن ولید کا دستہ جب سامنے آیا، زمانے جاہلیت سے دوستی تھی خالد ابن ولید کے ساتھ اکرمہ کی، اور رشتہ داری بھی تھی، خاندانی طور پہ صرف دوستی نہیں تھی، قبیلوں کا آپس میں رشتہ بھی تھا۔ تو خالد ابن ولید نے اس کو اشارہ کیا کہ بھئی آج میں نے کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھنا۔ بس وہ پھر سمجھ گیا کہ آج میں نے نہیں بچنا۔ پہلے اس نے کوئی تلوار چلانے کی کوشش کی کہ میں آج اپنے باپ ابو جہل کے قتل کا بدلہ لوں، پھر وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اس نے وہی چیز اڈاپٹ کی جو سورہ توبہ میں آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ، ادروائز جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے، کیونکہ انبیاء کے انکار کرنے کے اوپر عذاب استیصال آتا ہے۔ تو نبی اسلام 23 سال تک دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اور رسول تھے، صرف نبی نہیں تھے، رسول تھے، اسپیسیفکلی رسولوں کے لیے یہ چیز ہے۔ جس طرح قوم نوح کو اللہ نے برباد کیا، فرعونیوں کو ڈبو دیا، قوم شعیب کو برباد کیا، قوم لوط کو برباد کیا، تو قریش مکہ نے بھی برباد ہونا تھا، انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہوا تھا۔ لیکن سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں آیا کہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تلواریں ان پر مسلط کرے گا، یعنی عذاب استیصال تلوار کے ذریعے آئے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورہ توبہ کی وہ آیات نازل ہوئی تھی، اور پھر کہا گیا کہ 4 مہینے کے اندر آپ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ اگر اسلام قبول نہیں کرنا، ادروائز عذاب آئے گا اور تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو اکرمہ بھی چلا گیا۔ سنن نبی داؤد، سنن نسائی میں تفسیراً حدیث ہے، سمندری طوفان میں اس کی کشتی پھنس گئی، اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر سب اللہ ہی کو پکار رہے ہیں، یعنی کوئی نہیں کہہ رہا کہ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی،
یا بھاول حق بیڑا دھک. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے استاد نے اس موقع پہ یہی بات کی تھی. جب میں نے مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا انٹرویو ریکارڈ کیا 23 مارچ 2012 کو، میری پہلی اور آخری ملاقات تھی ان سے. 40 questions آف انجینئر محمد علی مرزا ود مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالی، یوٹیوب پہ رکھے ہوئے، ملینز آف پیپل نے دیکھی ہے وہ ویڈیو. تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ محمد علی بیٹا، شرک میں تو ہمارے جو مسلمان ہیں یہ تو مشرکین عرب سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. وہ تو پھر بھی سمندری طوفان میں اللہ کو پکارتے تھے، یہ تو کہتے ہیں یا بھاول حق بیڑا تک. ہاں، یہ مولانا اسحاق صاحب کے الفاظ ویڈیو میں ریکارڈ ہیں. تو یہ حقیقت بات ہے. اکرمہ بن ابی جہل نے جب دیکھا کہ یہاں پہ سب لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم لات منات اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے جن کی وجہ سے تم نے محمد سے جھگڑا کیا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ کام نہیں آتے، یہاں پہ صرف اللہ ہی کام آتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ ہی کام آتا ہے. تو وہاں اکرمہ نے پھر نیت کی کہ یا اللہ اگر تو نے آج مجھے بچا لیا تو میرا تیرے سے وعدہ ہے. اللہ کو تو مانتے ہی تھے نا، لیکن ساتھ چھوٹے آلیہ بھی مانتے تھے، منی گاڈز بھی مانتے تھے. تو میں تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا. اللہ نے قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی تھی، بچ گئے. لیکن ظاہر ہے قتل ہونے کا خوف بھی تھا، چھپتے چھپاتے ڈائریکٹ حضور کے پاس پہنچ گئے. نبی علیہ السلام نے توبہ بھی قبول کر لی. اور اس حدیث کی وجہ سے یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ مرتد کی بھی توبہ قبول ہے. اور وہ مرتد بھی کوئی آخری درجے کا تھا، اگرچہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا، لیکن وہ مرتد پلس تھا اس حوالے سے کہ اس کے قتل کے فتوے اللہ کے پیغمبر نے جاری کیے تھے کہ غلاف کعبہ میں بھی مار دیا جائے، جہاں کی حرمت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. کعبہ میں آپ تلوار نہیں چلا سکتے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے دوبارہ سے اب یہ کعبہ حرم ہے. اللہ نے اس کو ایک دن کے لیے حلال کیا تھا، وہ بھی میرے لیے. ہاں، اس کے بعد بھی یہاں کوئی قتل و غارت نہیں ہو سکتا، خواہ کوئی جانی دشمن بھی کسی کا سامنے آ جائے، آپ وہاں پہ کوئی چیز اس طرح کی کر نہیں سکتے. تو یہ مرتد پلس والا معاملہ ہو گیا. قبول کر لی توبہ. اور ایگزیکٹلی جو مرتد تھا وہ ساتھ دوسرا بندہ تھا ان 4 میں سے، عبداللہ بن سعد ابی سرہ، جو حضرت عثمان کا رضائی بھائی تھا. اس کو حضرت عثمان نے چھپا لیا، پھر حضور کے سامنے پیش کیا. نبی علیہ السلام نے چہرہ اقدس پھیر لیا، دوسری طرف سے آیا وہاں سے پھیر لیا، تیسری طرف سے حضرت عثمان آئے پھیر لیا، چوتھی دفعہ قبول کر لیا. پھر بعد میں آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا جو اس کی گردن اتار دیتا، جبکہ میں نے اس کے قتل کا فتویٰ جاری کیا ہے اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ کہ یہ عذاب استحصال کا حصہ بنے گا. اور وہ مرتد تھا، کاتب وحی تھا، نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہا، صحابی تھا، پھر بھی مرتد ہو گیا. اور سینئر کاتب وحی تھا، یعنی سینئر کاتب وحی بھی اگر غلط حرکتیں کرے تو وبال آ جاتا ہے، تو چھوٹے کاتب وحی تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے نا. تو میں اشارتاً کچھ باتیں کر رہا ہوں. مرتد ہو گیا، توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے تھی، نبی علیہ السلام نے قبول کر لی. اور اس کے بعد وہ اچھے مسلمان ثابت ہوئے. عبداللہ بن سعد ابی سرہ، اکا دکا چیزیں ان سے ہوئیں حضرت عثمان کے دور میں. اور اس کے بعد پھر معاملات اور طرف چلے گئے. وہ میں نے حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے اس میں میں نے تفصیلاً اس کو بیان کیا. تو بہرحال اس میں یہ پتہ چل گیا قتل مرتد والا بھی معاملہ حل ہو گیا کہ مرتد کی بھی توبہ قبول ہے. عبداللہ بن سعد ابی سرہ کی ہوئی. اور مرتد پلس جو تھا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اس کی بھی توبہ قبول. اور پھر اللہ نے ان کو اسلام میں مشکل سے کوئی 4-5 سال کی زندگی دی ہے. 13 ہجری کے اندر وہ جنگ یرموک میں پھر شہید ہو گئے. اور آج آپ دیکھ لیں، باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحابی ہے، پوری زندگی حضور کی مخالفت، بس چند سال اسلام میں گزرے اور ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہو گئی. تو یہ تقدیر کے معاملات ہیں. کیا جنات انسان کے اندر حلول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سود سے متعلق آیات آئی ہیں سورۃ البقرہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس طرح کھڑے کیے جائیں گے میدان محشر میں گویا کہ شیاطین نے، جنات نے انہیں مس کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو. تو قرآن میں بھی اشارتاً اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ
انسان کے دماغ کے اوپر وقتی طور پہ شیاطین کا، جنات کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ پرماننٹلی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو ایک پرماننٹ معاملہ تو ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان اٹیچ ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حوالے سے ہدایت دی، میری وجہ سے میرے ساتھ اٹیچ تھا اور وہ مطیع ہو گیا۔ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے، یعنی وہ اب مسلمان ہو چکا ہے۔ شیطان اور جنات یہ انٹرچینجبل ہیں، کیونکہ شیطان کی جو جنس ہے وہ جن ہے۔ اگرچہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، لیکن جو بڑا شیطان وہ آگ کا بنا ہوا، اس کی اولاد جو ہر ابن آدم کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ جنات شیاطین ہے، یعنی وہ جنوں کی نسل میں سے ہے۔ تو انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ باقی وہ حدیث اس حوالے سے کریٹیکل ہے بخاری مسلم کی، کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو گھروں کے دروازے بند کر دیا کرو، شیاطین جو ہے وہ بند دروازوں سے انٹر نہیں ہوتے۔ ان لاک کرنا ضروری نہیں، پھیر دینا ہی کافی ہے، یا اگر پردہ ہے تو آپ اس کو لٹکا دیں، اس کے لیے کوئی فزیکل دروازہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس وقت یہ حجرے کے پردے لٹکائے جاتے تھے تو وہ لٹکا دیے جائیں، اور برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ چراغ بجھا دیا کرو، اور فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ کیوں؟ جن بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں، شیاطین آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو آگ کی نیچر میں مٹی کی دشمنی شامل ہے۔ اور پھر بخاری مسلم میں ہی الفاظ ہیں کہ انہی دنوں ایک گھر مدینہ شریف میں جل گیا تھا، رات کو انہوں نے چراغ بجھانا جو ہے وہ ان کو یاد نہ رہا، اور اس وقت چونکہ کھانے والے تیل اور گھی کے اندر چراغ جلائے جاتے تھے، مٹی کا تیل تو مشکل سے 800 سے 150 سال پہلے نکلا ہے زمین سے، پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ میں۔ تو وہ تیل تو اگر چوہا استعمال تھوڑا سا بھی کرے تو چوہا مر ہی جائے گا۔ مٹی کا تیل تو بڑا افیکٹو ہے، بلکہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے اگر دانت میں کیڑا لگ جائے تو مٹی کا تیل لگایا کرتے تھے، اور کبھی کوئی زخم ہو اس پہ بھی اگر آپ مٹی کا تیل لگائیں تو یہ ہیلنگ آئل ہے، جراثیم کش ہے، بیکٹیریا ختم کر دیتا ہے۔ لیکن وہ والا جو تیل ہوتا تھا جو پودوں سے حاصل ہوتا تھا یا گھی بنایا جاتا تھا، اس میں بتی ڈالی جاتی تھی، وہ تو مرغوب غذا تھی چوہوں کی، تو وہ چوہے تو آتے تھے اپنی خوراک کے چکر میں، اور جب وہ جلتے ہوئے دیے کی بتی ساتھ لے جاتے تھے، جہاں جہاں سے بتی گزرتی تھی تو گھروں میں آگ لگ جاتی تھی۔ اکثر تو بیچارے رہتی خیموں میں تھے، ریگستان میں خیمے ہی ہوتے تھے، پکے گھر تو کسی کسی کے پاس ہوتے تھے، وہ پکے بھی کیا، وہ کچی مٹی کے گھر تھے۔ تو وہ گھر پورا جل گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو اس طرح کے جو جنات ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور حقیقت بات ہے، مجھے وہ یاد آ گیا، ہمارے ساتھ جو اڈیالہ میں ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ وہ کہتے ہیں میں ارلی ان دا مارننگ، اذانوں سے بھی 2-3 گھنٹے پہلے شکار کے لیے منگلا جایا کرتا تھا۔ تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ جنات سے نہیں آپ کو ڈر لگتا؟ اکیلے جاتے تھے جنگلوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس انسانوں کا کوئی بندوبست کر لیں، جنات سے کچھ نہیں ہوتا مجھے، انسان بہت خطرناک ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جنات تو انسان سے ڈرتے ہیں سوائے ان انسانوں کے کہ جو خود مطیع ہو جائیں، ورنہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ایون وہ مجھے بتا رہے تھے کہ سانپ بھی اتنے ہوشیار ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ اگر اپنا خیمہ لگانے جا رہے ہیں جنگل میں، آپ وہاں پہ نا لاٹھی کے ذریعے تھوڑی سی چوٹ لگا دیں تو سارے جانور اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی آپ کو کاٹنے کے لیے نہیں نکلے گا، ان کو سگنل مل جاتا ہے کہ ہم نے تنگ نہیں کرنا، وہ بےچارے پینک کر کے کاٹتے ہیں۔ یعنی آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں آپ کا پاؤں پڑ گیا سانپ کے اوپر یا اس کے بل کے اوپر، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کاٹے گا۔ ادروائز اگر وہاں پہ سانپ موجود بھی ہیں، آپ جا کے وہاں پہ چھڑی سے زمین کے اوپر تھوڑا سا ماریں، سارے جانور اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ سب سے بڑا جاندار جو ہے نا پلانٹ ارتھ کا سب سے طاقتور وہ آ چکا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھ دیا ہوا ہے۔ تو
جو انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین ہیں ان سے حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. جو یہ شیاطین ہیں ان سے انسان بچ سکتا ہے وظائف کے ذریعے، اپنی ایک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے بچ سکتا ہے برائیوں سے. لیکن جو یہ انسان ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو جنات میں شیاطین ہوں یا انسانوں میں شیاطین ہوں، دونوں سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ پڑھنا، یہ آپ سمجھ لیں وظیفوں کی ماں ہے. یہ وظیفہ نبی اسلام نے فرمایا جو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے گا، سنن ابی داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، تو یہ صورتیں اس کو ہر چیز سے کفایت کر جائے گی. یعنی شیاطین کے اگینسٹ، جنات کے اگینسٹ، وبائی امراض کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ. اور پھر ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی آخری 3 صورتیں ایک دفعہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، کوئی اور وظائف کر سکیں یا نہ کر سکیں. آیت الکرسی کا وظیفہ، اس کے بعد یہ آخری 3 صورتیں، یہ تو لازماً کریں. یعنی یہ آپ کی ایک نماز سے دوسری نماز تک کی حفاظت کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. فجر اور مغرب میں آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ صبح شام والا وظیفہ اسی میں ہی کور ہو جائے گا، وہ علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں. باقی ہر نماز کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں. اس پہ میں نے بات کی تھی کہ یہ ہیں تعویذات اوریجنل، جو نبی اسلام کے تعویذات ہیں، آخری 3 صورتیں. اس لیے ان کو صحیح بخاری میں کہا گیا المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. اور نبی اسلام ان 3 صورتوں کو ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پہ دم کیا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی اسلام کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 صورتوں کے ذریعے ان کو دم کیا کرتے تھے. اکثر لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی دم کر دو جی بچے نو، چپ کر کے بے فکر ہو کے آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے دم کر دے. سارے وظیفے اس میں شامل ہیں. سورہ اخلاص توحید ہے. توحید کے قلعے میں جو آ جائے وہ ہر طرح کی برائی سے بچ جاتا ہے. جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جس نے صبح کے وقت 1 دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ گیا، کیونکہ توحید کے کلمات اس نے بولے ہیں نا. اور جس نے شام کو پڑھ لیا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ گیا. تو سورۃ الاخلاص بھی توحید کا قلعہ ہے اس اعتبار سے. دوسری صورت ہے سورۃ الفلق. سورۃ الفلق ہر اس چیز کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہے. من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے ہی پیدا کی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں امتحاناً اللہ ہی نے پیدا کی ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے جادو ٹونے کے اگینسٹ جو پھونکے مارتی ہیں ان عورتوں کے اگینسٹ، اور اسی طریقے سے اندھیرا جو چھا جاتا ہے اس کی برائی کے اگینسٹ، یہ ساری چیزیں جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں سورۃ الفلق میں کور ہے. اور جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیز ہے یعنی شیطانی وسوسے، انسان کی نفس کی چیزیں، ان کے اگینسٹ سورۃ الناس ہے. تو داخلی چیزیں کور کرتی ہے سورۃ الناس اور خارجی چیزیں کور کرتی ہے سورۃ الفلق. اور سورۃ الاخلاص یہ توحید کا قلعہ ہے. الگ سے آخری 2 صورتوں کو المعوذتین کہا گیا ہے، 2 پناہ دینے والی صورتیں. ابو داؤد میں، ترمذی میں. المعوذات یہ اب جمع کا صیغہ آ گیا، 3 پناہ دینے والی، یا 3 سے زیادہ کے لیے المعوذات آئے گا. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ المعوذتین تو سمجھ آتی ہے کیونکہ اس کا تو آغاز ہی ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی عرض کرو کہ میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے رب کی. اور قل اعوذ برب الناس، اے محبوب عرض کرو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی. تو قل هو اللہ احد میں تو ایسی چیز ہی کوئی نہیں، پناہ میں تو آپ آ ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا کہ سورہ اخلاص تو خود چونکہ اتنی گاڑی توحید ہے اور توحید سے بڑا کوئی قلعہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اگرچہ اس میں اعوذ کے الفاظ نہیں ہیں لیکن بیسیکلی یہ داخل اسی میں ہے، اسی لیے المعوذات کہا گیا. المعوذتین تو سمجھ آتی ہے، ان دونوں میں تو اعوذ کا لفظ آتا ہے، اس میں تو اعوذ کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ بھی پناہ دیتی ہے توحید کی وجہ سے. تو یہ اپنے وظائف
صبح شام کے کم از کم کریں. اس لیے میں نے جو بلو کارڈ تھا اس کا ایک چھوٹا کارڈ بھی جاری کر دیا تھا, اورنج کارڈ, کہ اگر کوئی یہ 22 کے قریب وظیفے نہیں کر سکتا, 5 وظیفے روزانہ کرے, صبح شام ایک دفعہ آیت الکرسی, صبح شام 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور مسند احمد اور جامع ترمذی میں یحیی و یمیت بیدہ الخیر, یہ بھی الفاظ موجود ہیں. بخاری مسلم میں اس کے بغیر ہی ہے, تو دونوں طریقے سے کریں, ہم وہ الفاظ بھی ملا لیتے ہیں. تیسرا وظیفہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ, جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا, 3 دفعہ صبح شام. چوتھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, صبح شام 3 دفعہ, صحیح مسلم میں آیا. اور 5واں وظیفہ یہی المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں, صبح شام 3 دفعہ. تو یہ 5 وظائف کر لیں, ساری دعائیں اس کے اندر شامل ہیں. اور ایک روایت بھی ہے جامع ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں, فضائل قرآن والے چیپٹر میں, امام نسائی بھی لے کے آئے ہیں. اس کی صحت کے اوپر اختلاف ہے, لیکن یہ فٹ ان بیٹھتی ہے. اتنی جب حدیثیں موجود ہوں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کی, تو مجھے سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ جب یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں تو پھر نبی علیہ السلام باقی دعاؤں کو چھوڑ کے صرف آخری 2 صورتوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے. یعنی یہ اتنی اسٹرانگ صورتیں ہیں کہ یہ ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے, ہر طرح کی دعا اس میں کور ہے. اگر ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو نما نہ ہو رہی ہو جیسے دماغ کی نشو نما, تو ڈاکٹرز کے کہنے پر پریگنینسی کو ضائع کروایا جا سکتا ہے. بالکل نہیں کروا سکتے جی, ہمیں پتہ ہے. یہ آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ یہ سلسلہ شروع کریں گے تو بھائی اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں یہ اجازت نہیں دی ہے کہ جو اب نارمل بچہ ہے ہم اسے قتل کر دیں. یہ تو بچہ ابھی مکمل ہو کر دنیا میں نہیں آیا. ایک لمحے کے لیے مجھے بتائیں, جو بچے دنیا میں موجود ہیں اور وہ اپاہج ہو چکے ہیں, میڈیکلی ڈسیبل ہیں, کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے یا پیدائشی طور پہ, کیا ہم ان کو قتل کریں گے؟ جب ان کو نہیں قتل کر سکتے تو جو بچہ اس طریقے سے نشو نما کے دوران کسی ڈس آرڈر کا شکار ہے تو آپ اس کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک زندہ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی. بھائی جب وہ پریگنینسی ڈکلیئر ہونے کے معاملے میں آ گیا, گویا کہ وہ پیدائشی مرحلے میں داخل ہو چکا. اس سے پہلے اگر آپ کو نہیں پتا تھا وہ ایک الگ بات. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی 4 مہینے سے پہلے آپ ضائع کروا لیں, 3 مہینے سے پہلے ضائع. نہ میرے بھائی, جب پتہ چل گیا اس کے بعد نہیں کروا سکتے. اس کا تو پھر کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اور یہی چیز ہے جو ہٹلر نے کی تھی ورلڈ وار 2 میں. اس نے یہی کیا ہوا تھا کہ ڈس آرڈر جن میں ہوتا تھا ان کو قتل کروا دیتا تھا. وہ کہتا تھا دنیا میں صرف جرمن قوم کو حق ہے کہ وہ رول کرے, باقی تو سب یہ کمین ہے, ان کو ختم ہو جانا چاہیے, یا یہ ہمارے غلام بن کے رہیں گے. اور جو مریض ہیں یا پرماننٹلی ڈس آرڈر کا شکار لوگ ہیں, یہ لائبلٹی ہیں صحت مند لوگوں کے اوپر. اتنے لوگوں کو ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے. دیکھیں اگر آپ کی زندگی میں مذہب نہیں ہوگا نا, پھر آپ اسی طریقے سے سوچیں گے. حالانکہ جانور بھی ایسے نہیں سوچتے. کوئی اور جانور آ کے مار دے کسی جانور کے بچے کو, لیکن کبھی ماں اپنے بچے کو خود نہیں مارتی, الا ماشاء اللہ کوئی اکا دکا اس طرح کے جانور ہیں جو حرکت کرتے ہیں. ادروائز آخری درجے تک آپ ہرنی کو دیکھیں, خود شیر کے منہ میں شکار ہو جاتی ہے اپنے بچے کو بچاتے بچاتے. یہ جذبہ اس کے اندر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کے رحم کا ظہور ہے. یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ایسی رکھی ہوئی ہیں جس میں وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں, ان جانوروں کی جان انہوں نے بچائی ہے. وقتی طور پہ کوئی ایسے ان کے اوپر کیفیت طاری ہوئی ہے, انہوں نے ان کی جان بچا لی ہے. تو ایسے بھی ہو جاتا تھا. تو یہ اپنے دماغ میں لانا کہ جی ڈاکٹر نے کہا, یہ بھائی آزمائش ہوتی ہے. اور مجھے بتائیں کوئی پن پوائنٹ تو اس کو کنفرم بھی نہیں کر سکتا. میرا جو
بڑے والا بیٹا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے ہمیں بھی ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ جی اس کا سر جو ہے وہ سائز سے بڑا ہے، تو یہ اب نارمل بھی ہو سکتا ہے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی وہ اشارتاً بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ایک دیندار بندے سے تو ان کو بات کرتے ہوئے بھی آئے گا. تو وہ میں آج اپنی یعنی وائف سے جب بات کرتا ہوں، میں نے کہا جی بات ان کی درست تھی کہ یہ اب نارمل ہے، کیونکہ وہ سپر جینیس ہے ماشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ نارمل سے اوپر ہے، لیکن اب نارمل اس طرح کا نہیں، دوسری طرف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کو پتہ ہے. اب مجھے بتائیں، اگر میں اس قسم کی کوئی ڈاکٹروں کے مشورے والی بات مان لیتا، اللہ کے حضور بھی مجرم ہوتا اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے. تو کسی کو نہیں پتا، اور اگر پتہ بھی ہو تب بھی ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس طرح کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے لیے آزمائش ہے دنیا میں، اور جنت کمانے کا ایک ذریعہ ہے. ان کی خدمت کر کے جنت کمانی ہے، ان کو دنیا سے ختم تو نہیں کرنا. تو اس لیے اس قسم کی چیزیں دماغ میں نہ لایا کریں اور اللہ پر توکل کریں. اور پھر میں یہ بات کروں گا، اگر یہ بچے کی نشو و نما ٹھیک بھی ہو، مجھے بتائیں اس چیز کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس بچے کو کوئی مرض نہیں ہوگا، اسے گردن توڑ بخار نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے اپاہج نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے محلے میں آلموسٹ کوئی 8-9 مہینے کا بچہ تھا، بالکل ٹھیک تھا. تو وہ بچہ بستر کے کنارے پر تھا، یہ کوئی 6-7 سال پہلے کی بات ہے. اس کا والد نا وہاں پہ نماز پڑھنے لگا تو وہ اپنے باپ کو دیکھ کے نا اس کی طرف اس نے یوں ہلنے کی کوشش کی، بالکل کنارے پہ ہی لیٹا ہوا تھا. تو اس نے کہا چلو میں نماز پڑھ کے اس کو دیکھتا ہوں. نماز وہ پڑھنا شروع ہوا ہے، اسی دوران بچہ تھوڑا سا سرکا تو وہ دھڑام سے نیچے گر گیا اور اس کا سر نیچے لگا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور کئی ایسے بچے ہیں جو اس طرح گرنے سے مرے نہیں ہیں، لیکن دماغی کوئی ان کو مرض لاحق ہو گیا. تو یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بالوں کی بینائی چلی جاتی ہے، بالکل ٹھیک پیدا ہوئے تھے، اشوب چشم ہوا، بینائی چلی گئی. آج تو ہم اس کو لائٹ لیتے ہیں شعبہ چشم کو، لیکن تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں کہ لوگوں کی بینائی آج بھی ایکسٹرا آرڈنری کو کیس ہو جاتا ہے اس طرح کا، ہمیشہ کے لیے بینائی چلی جاتی ہے، واپس بھی نہیں آتی. تو کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس سے بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی بے دین ہو کے مر سکتا ہے، وہ ماں باپ کے لیے زیادہ اذیت ناک چیز ہے. دنیا میں تو انسان تکلیف سے چلا گیا، چلو آخرت بن جائے گی. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو دماغ میں نہ لایا کریں، اس طرح کے بچوں کی خدمت کریں اور جنت کمائیں. باقی دنیا تو عارضی ہے، انسان نے مر جانا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، وہاں پہ انسان کو یہ ساری چیزیں صحیح حالت میں مل جائیں گی انشاءاللہ. کیا دین کو کاروبار بنانا جیسے قرآن پڑھا کر اجرت لینا جائز ہے؟ قرآن کی ٹیوشن پڑھا کر اجرت لینا یہ دین کو کاروبار بنانا نہیں ہے. پہلے تو اپنے دماغ سے یہ نکالیں. دین کو کاروبار بنانا یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کی خوشنودی کی خاطر ان کی مرضی کے فتوے ان کو دینا شروع کرتے. یہ جو قرآن پاک میں کئی جگہ پر آیا نا کہ یہود و نصارہ کے علماء چند مول لے کر اللہ کی آیات کو بیچ دیا کرتے تھے دنیاوی منفعت حاصل کرنے کے لیے. وہ بیچنا یہ نہیں ہوتا تھا کہ انہوں نے کوئی تورات ہاتھ سے لکھی ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ اتنے روپے کی ہم سے خرید لو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیچنے سے مراد یہ ہے، یا آج کسی نے قرآن پرنٹ کیا ہے پرنٹنگ پریس پہ اور وہ بیچتا ہے، اور لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، آج بھی اس کے اوپر قیمت نہیں لکھی ہوتی، ہدیہ لکھا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں قیمت تو قرآن کی ہو ہی نہیں سکتی. بھئی قرآن کا ہدیہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ نام جو مرضی رکھیں، اور قیمت قرآن کی نہیں ہے. اس کے اوپر جو ایفرٹ پٹ ہوئی ہے، جو کاغذ ہے، اس کے اوپر جو سیاہی ہے، یہ اس کی قیمت ہے. قرآن کی قیمت تو نہیں دے رہے. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ نے ایفرٹ پٹ کر کے معاملہ کیا. تو یہ اللہ کی آیات کو بیچنا نہیں ہے. اگر کوئی شخص قرآن کی ٹیوشن پڑھاتا ہے یا علم دین سکھاتا ہے، بہتر تو ہے مفت سکھائے، لیکن اگر کوئی ٹیوشن پڑھاتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے تو یہ جائز ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، سب سے بہترین کمائی جو تم کرتے ہو وہ اللہ کی کتاب سے کرتے ہو. یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام ایک جگہ سے گزرے، وہاں پر قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا، اور صحابہ کرام سے اس قبیلے کے بندے نے آ کے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی جھاڑ پھونک کر سکتا ہے
تو ہمارے اس سردار کا علاج کرے. تو انہوں نے کہا پھر اس کے عوض مجھے کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا یہ پورا بکریوں کا ریوڑ تمہارا. تو وہ ایگری کر گئے. انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا, اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اب جب بکریوں کا ریوڑ ملا تو صحابہ میں 2 گروپ بن گئے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, کچھ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی آیات بیچ دی ہیں, انہوں نے بھی یہی سوچا جو آپ سوچ رہے ہیں. کچھ نے کہا کہ نہیں, یہ تو ہمارا حق تھا. پھر طے یہ پایا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں, ہم ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. واپس آئے, نبی علیہ السلام نے ان کا مقدمہ سنا, تو پھر آپ نے فرمایا سب سے بہترین چیز جس سے تم کمائی حاصل کرتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے, اور یہ جو تمہیں بکریاں ملی ہیں یہ بالکل حلال ہے, اور اس میں مجھے بھی کچھ حصہ دو. یعنی آنے والی امت کے لیے ایک مور لگ جائے کہ نبی علیہ السلام نے اس میں سے کھایا ہے. البتہ ابو داؤد میں حدیث ہے, ایک غریب صحابی تھے, ان کو قرآن سکھانے کے عوض ایک کمان, تیر کمان ڈیمانڈ کی گئی. تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ اگر تو یہ کمان لیتا تو اپنے گھر آگ کی کمان لے کر جا رہا ہوتا. تو غریب جو بچے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو آپ قرآن کی تعلیم مفت دیں یا دستبردار ہو جائیں, کسی اور سے پڑھ لیں گے. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھے قرآ جو ہے وہ ٹیوشن پہ لگائیں. اور اب تو آن لائن ٹیوشن کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے. عزت کے ساتھ آپ بچوں کو گھر میں پڑھا سکتے ہیں اور تجوید کے ساتھ. ہمارے زمانے میں تو بہت کم قاری تھے جو اویلیبل ہوتے تھے. اس حوالے سے آج کل تو خوش نصیب دور ہے, تو آپ دین کو کمائی کا ذریعہ اس حوالے سے بنا سکتے ہیں. میں تو امام مسجد کی تنخواہ کا بھی قائل ہوں, نماز پڑھانے کی تنخواہ نہ لے, اپنی دین کے لیے جو ڈیڈیکیشن ہے, جو وقف ہوا ہے, اس کی تنخواہ لے. دیکھیں, نماز پڑھانا تو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہمیں فوراً وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ امام مسجد کو تنخواہ کیسے دیں, اس کو تو چھوڑ دیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, جب جہاد فرض ہو جائے, وہ بھی تو اسلام میں ایک مین رکن ہے, جب فرض ہو جائے. یہ جعلی جہاد نہیں جو آج کل سنی شیعہ ہے یا پروکسیز لڑی جا رہی ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا, جو اوریجنل جہاد اور قتال ہے. لیکن حضرت عمر کے دور میں سارے صحابہ تو جہاد نہیں کرتے تھے, فوجی رکھے گئے تھے, ان کی تنخواہیں تھیں, فوجی چھاونیاں بنی تھیں. کوفہ حضرت عمر نے فوجی چھاونی بنا دی تھی. پھر صرف فوجی ہی لڑتے تھے اور ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی تھی, ان کو سب کچھ دیا جاتا تھا. ان کی تنخواہیں کہاں سے جاتی تھی؟ بیت المال سے. ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی جہاد تو فرض ہے تو آپ اس کی تنخواہ کیوں لے رہے ہیں. جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں جناب اٹامک انرجی والے تنخواہ کیوں لیتے ہیں, یہ تو نیکی کا کام کر رہے ہیں تو فیس بھی اللہ کریں. فوجی کیوں تنخواہ لے رہے ہیں, پولیس والے کیوں لے رہے ہیں, جوڈیشری والے کیوں لے رہے ہیں؟ فری نہیں کریں گے. ہاں, دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی نوکری کے ساتھ نمک حلالی کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کسی بڑی پوسٹ میں بیٹھ گیا اور وہ اس کا حق نہیں ادا کر رہا, الٹا اس کو حرام کی کمائی کا ذریعہ اس نے بنایا ہوا ہے اپنی پوسٹ کو مختلف ذریعوں سے. وہ تو ہم کنڈیم کریں گے. لیکن بیت المال سے ہی تنخواہیں جائیں گی نا, جو ریاست کے ادارے ہیں ان کی تنخواہیں جائیں گی. تو فوجیوں کی تنخواہیں بھی جاتی ہیں. اب مجھے بتائیں, فوجیوں کی تنخواہیں جا رہی ہیں تو کیا وہ اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں یا تنخواہ کے لیے؟ حضرت عمر کے زمانے کے اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مسجدیں بنتی تھی بیت المال کے پیسے سے. مسجدوں میں اگر امام مقرر ہوتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے تو ان کی تنخواہیں وہاں سے ہی جائیں گی. حضرت عمر خود امامت کروایا کرتے تھے. حضرت عمر کی تنخواہ کہاں سے آ رہی تھی؟ بیت المال سے. بخاری میں موجود ہے, حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں تم بخوبی جانتے ہو کہ میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا, لیکن خلافت کی ذمہ داری تم نے میرے اوپر ڈال دی ہے. اب میں اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ میں نے کون سا مسلح اٹھانا ہے عبد القادر جیلانی کی طرح کہ اس میں سونا نکال لوں گا؟ ٹھیک ہے, اس زمانے میں تو نہیں نکلتے تھے یہ سونے. تو صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کیا. اور بخاری کے الفاظ ہیں, یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ابو بکر امور خلافت چلائیں گے اور مسلمان عوام ان کا اور ان کے گھر والوں کا خرچہ اٹھائیں گے. ویسے آج دیکھا جائے تو کتنی بڑی گالی ہے اگر کسی وزیر اعظم کو, آرمی چیف کو, کسی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا جائے کہ تیرے گھر والوں کا خرچہ اور تیرا خرچہ عوام الناس اٹھا رہی ہے پاکستان کی. وہ کہے گا یہ تو گالی ہے, میں تو جناب یہ ہوں تو میں تو وہ ہوں. اور خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ ابو بکر اور ان کے گھر والوں کا خرچہ مسلمانوں کے عوام اٹھائیں گے. یعنی وہ وظیفہ ان کے لیے مقرر کیا گیا. اور یہ نہیں ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری وظیفہ جو ایک عام مہاجر کو ملتا تھا ان کے لیے وہ مقرر کر دیا گیا, اور اسی سے انہوں نے اپنی گزر بسر کی.
تو یہ تنخواہیں جائیں گی. اس لیے اس طرح کی تنخواہوں کو آپ حرام بھی نہیں کہہ سکتے. بات وہاں سے شروع ہوئی تھی, میں نے اس کو بریف کر دیا اس حوالے سے کہ دین کو ذریعہ معاش بنایا جا سکتا ہے اگر آپ صحیح دین سکھا رہے ہیں اور دین کے لیے وقف ہوئے میں. جس طرح ہمارے استاد غامدی صاحب وقف ہوئے میں, ڈاکٹر ذاکر نائک. اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں تو مولویوں کے چندوں کے خلاف ہوں. اس لیے خلاف ہوں کہ وہ جدادیں بناتے ہیں. تنخواہ ڈکلیئر کروائیں نا. تنخواہ ہوتی ہے اسلام آباد میں اچھی تنخواہیں ہیں 50,000 60,000, خطیب کو 70-80,000. لیکن آپ اس کا لیونگ سٹائل دیکھیں تو لگتا ہے کہ 8-10 لاکھ روپے مہینے کا یہ خرچ کرتا ہے. تو پھر آپ ڈیپ ڈگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ چندہ بک اس کے پاس ہے, تنخواہ وہ کمیٹی سے لے رہا ہے, لیکن باقی سارا چندہ بھی اس کے قبضے میں ہے. اسی لیے اسلام آباد میں جو سمجھدار قسم کے خطیب ہیں نا, سب سے پہلے وہ مسجد کمیٹی کو کمزور کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ سارے اختیارات ان کے پاس آ جاتے ہیں, اپنے مرضی کے بندے رکھتے ہیں, چندہ بک انہوں نے اپنے قبضے میں کرنی ہوتی ہے, پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. حرام خوری غلط ہے. ڈکلیئر تنخواہ کے مطابق چلے, بالکل درست ہے. وہ کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا, پھر کوئی اور کام کرو. اور گزارے کے بعد بھی عیاشیاں کرنا. ابھی تو آپ کو پتا نہیں جمعے والے دن کتنے لوگ مٹھی گرم کر دیتے ہیں. جو خطیب حضرات ہیں وہ جاتے جاتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. اب وہ یہ سارا کچھ اس پوسٹ کی وجہ سے لے رہے ہیں. اصولاً بخاری مسلم میں تو حدیث ہے, عاملین زکوٰۃ نے جب لا کے زکوٰۃ کی بھیڑ بکریاں اونٹ گائے بیت المال میں جمع کروائے, کچھ انہوں نے سائڈ پہ رکھے ہوئے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں گفٹ ملے ہوئے. آپ نے فرمایا یہ بھی بیت المال میں آئیں گے. تم میں سے کوئی شخص اپنی ماں کی گود میں بیٹھا ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کون وہاں یہ سارے وظیفے دیتا ہے. یہ اس حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو یہ پوسٹ کی وجہ سے آپ کو ملا ہے. اور یہاں پر پاکستان کے قانون میں تو توشہ خانہ میں چیزیں جو جمع ہوتی ہیں, اب تو آفیشلی انہوں نے پاس کروا لیا کہ جی 50% دے کے آپ وہ چیز اٹھا کے گھر لے کے جا سکتے ہیں, جو کہ اسٹیٹ کے نمائندہ کو ملی ہوتی ہے, اس کو ذاتی حیثیت میں نہیں ملی ہوتی. تو اگرچہ یہ قانون ہے لیکن ہم اسے شرعی قانون نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک یہ قانون غلط ہے. یہ پاکستانی عوام کو ملنا چاہیے. جب پاکستانی عوام کے کسی نمائندہ کو کسی دوسری حکومت کا کوئی نمائندہ یا صدر یا وزیر اعظم گفٹ دیتا ہے تو وہ عوام کے پاس ہی آنا چاہیے, ذاتی حیثیت میں نہیں, کیونکہ اس پوسٹ کی وجہ سے مل رہا ہے. ہمیں تو نہیں مل رہی وہ چیزیں, یا عام لوگوں کو تو نہیں مل رہی. تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو پوسٹ کی وجہ سے جو چیزیں ملی ہیں وہ آپ نے وہاں جمع کروانی ہے. آپ ذرا اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں. اچھا یہ حدیثیں بڑے مزے سے سناتے ہیں علماء. اگلی بات ان سے یہ کی جائے کہ یہ جو آپ جمعے والے دن مٹھی بند کر کے یہ سب کچھ لے رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو اس پوسٹ کی وجہ سے نہیں مل رہا ہوتا؟ اس پوسٹ کی تنخواہ آلریڈی آپ لے رہے ہیں. خطیب کی تنخواہ ہوتی ہے نا, اگر کم ہے اس کو زیادہ کروا لیں. تو بعض اوقات ہم ان پہ ترس بھی کھا رہے ہوتے ہیں خطیب حضرات پہ, لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آپ دیکھ لیں. بہرحال جو عام بیچارے امام مساجد ہے نا, ان کی بات نہیں کر رہا میں, وہ بڑی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. تو ان کی تنخواہیں درست ہیں بشرطے کہ ڈکلیئر ہوں. یہ نہیں ہے کہ ڈکلیئر کچھ اور ہے اور باقی اوپر کا مال وہ اس طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں. کئی چندہ بک میں سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے, مسجد کے چندہ باکس میں سے. اور وہ کیسے پکڑے گئے ہیں؟ جب باکس میں پیسے کم ہونے شروع ہوئے تو CCTV کیمرے لگائے گئے, اس میں مولانا صاحب ہی نکل آئے. ان کا یار یہ تو بڑی عجیب چیز ہے. یعنی آپ نے پیسے کی رکھوالی پہ, کیونکہ مولانا صاحب تو ادھر ہی ہوتے ہیں, ان کا تو ایک کمرے کا دروازہ یا حجرے کا دروازہ مسجد کے اندر ہی کھل رہا ہوتا ہے, تو جو مرضی کرتے رہے. تو اب باقاعدہ چندہ باکسز کے اوپر CCTV کیمرے بھی لگائے گئے ہیں تاکہ پکڑا جائے کوئی چوری کرتے ہوئے. کیا نوکری میں پروموشن کے لیے سفارش کروائی جا سکتی ہے؟ اگر تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں پھر تو آپ سفارش ضرور کروائیں, لیکن اگر اس سفارش کروانے سے آپ سے زیادہ کوئی ڈیزرونگ بندہ اس کا حق مارا جا رہا ہے تو پھر بالکل غلط ہے. لہٰذا میرے نازک کندھوں کے اوپر آپ یہ بوجھ نہ ڈالیں, یہ آپ نے خود اٹھانا ہے. میں ان پرنسپل یہ بات کر رہا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے, حسن ابن علی کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت کی تھی, اور ظاہر اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ اے حسن جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دینا. تو یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. کیا مغرب کے وقت گھر کی لائٹ جلانا ضروری ہے؟
کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی اس اعتبار سے ضرورت بن جاتی ہے کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے، موذی جانوروں سے بچنے کے لیے، اور مختلف چیزوں سے ٹھوکریں کھانے سے بچنے کے لیے گھروں میں ظاہر لائٹ تو آپ کو جلانا پڑے گی۔ باقی جس طرح کرفیو لگ جاتا ہے گھر کے اندر کہ اذان شروع ہوئی ہے تو بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ شور مچاتی ہیں کہ بچیوں دوپٹہ لو دوپٹہ لو دوپٹہ لو، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کسی نامحرم کے سامنے تو نہیں ہے کہ وہ حجاب کر کے آئیں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے مغرب کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تو گھروں میں عورتیں شور مچا دیتی ہیں لائٹ جلاؤ لائٹ جلاؤ۔ اگر تو فزیکل کوئی ریزن ہے وہ تو درست ہے، اس کی کوئی روحانی ریزن آپ تلاش نہ کریں۔ جس طرح یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ رات کے وقت پوچا نہیں مار سکتے، رات کے وقت ناخن نہیں کاٹ سکتے، رات کے وقت آپ گھر میں جھاڑو نہیں دے سکتے، نحوست ہوتی ہے، یہ سب توہمات ہے۔ اسلام ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جو حکم ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات ہو جائے گھروں کے دروازے بند کر دو، شیاطین انٹر نہیں ہوں گے، اور برتنوں کو ڈھانپ دو، اور مشکیزوں کے منہ بند کر دو، اور چراغوں کو بجھا دو، کیونکہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ بسا اوقات چوہا وہ بتی لے جاتا ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں کھانے کے تیل میں ہوتی تھی، اور گھر والوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو کھانے کی چیز سمجھ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا، اور یہ کھانے والا تیل ہی استعمال ہوتا تھا دیے جلانے کے لیے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان دنوں ایک گھر بھی جل گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے پھر منع فرما دیا۔ تو یہ کام ہے جو آپ کے کرنے کا ہے، باقی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں کہ مغرب کے وقت آپ نے گھر کی لائٹ جلانی ہے۔ لیکن میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا اپنے پلیٹ فارم سے کہ اپنے گھروں کے باہر جو دروازے ہیں ان کے اوپر لائٹ ضرور لگائیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ CCTV کیمرے بھی لگائیں تاکہ پورے محلے کی نگرانی بھی ہوتی رہے، اس حوالے سے کہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ کے کیمرے کا ریکارڈ پولیس اور ادارے استعمال کر سکیں۔ لیکن لائٹ ضرور چلائیں، کیونکہ اکثر لوگ گھروں میں فضول خرچی کر لیتے ہیں لیکن گلی کی لائٹ نہیں جلاتے، اور گلی میں بچے بھی گزرتے ہیں، بوڑھے بھی گزرتے ہیں، بعض اوقات ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے کہ آپ مغرب سے پہلے پہلے گھر کے باہر والی لائٹ آن کر دیں، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ وہ دعائیں نہ بھی دیں، آپ کے نام اعمال میں ثواب جائے گا جتنے لوگ ٹھوکر سے بچیں گے۔ اور میں بڑا وہمیوں کی طرح یہ معاملہ کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جو چھوٹی بچی ہے اس کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس کی ماں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آنا ہے تو بچے میں سے کسی کو بھیج کے یا خود جا سکتے خود جا کے لائٹ ضرور آن کرنی ہے تاکہ گلی میں کوئی ٹھوکر نہ کھائے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بالکل کہوں گا کہ مغرب سے پہلے گھر کی آپ اندر کی لائٹ آن کرتے ہیں نہیں کرتے، باہر کی لائٹ آپ نے ضرور آن کرنی ہے، کیونکہ باہر گزر گاہ ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھوکر کھا کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں مبتلا نہ ہو اور کہیں اپنی کوئی ہڈی پسلی نہ توڑوا بیٹھے۔ عقیقے کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، بالکل خود کھائیں، سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ اپنا عقیقہ بھی خود کیا اور صحابہ کرام کو بلایا اور خود بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا۔ اور اس سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لنگر ثابت کیا تھا، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام نے عقیقہ کروایا تھا، اور یہ حدیث بالکل صحیح سند سے ہے، صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ ویسے عقیقہ بچے کا آپ نے 7ویں دن کرنا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر نہ ہوا ہو، اگر آپ نے کرنا ہے تو 7ویں دن، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں کہ 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے اور بچے کا نام ڈکلیئر کرنا ہے، اس کے سر کے بال منڈوانے ہیں، اور یہ 7واں دن کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے کہ اگر بچہ بدھ والے دن پیدا ہوا ہے تو 7واں دن ہوگا منگل کا، کیونکہ اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے جمعہ جمعہ 8 دن، اس کا مطلب ہے کہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو پھر 7واں دن جمعرات ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پیدا ہوا۔ اگر جمعے والے دن مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ جمعے والے دن پیدا نہیں ہوا، وہ ہفتے والے دن پیدا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، تو پھر اس کا عقیقہ جمعے والے دن ہوگا۔ ہاں، ہمارے کلاک کے اعتبار سے تو وہ جمعے کو ہی پیدا ہو رہا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے مغرب کے ساتھ ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم رمضان کا روزہ اگلے دن رکھتے ہیں لیکن قیام اللیل رات کو کر رہے ہوتے ہیں،
اور اسی طریقے سے آخری رات ہم قیام اللیل نہیں کرتے، کیونکہ مغرب کے ساتھ ہی عید کا یکم شوال کا چاند نظر آتے ہی شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے عقیقے میں خیال رکھنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، بچے کی طرف سے خون بہاؤ، یہ الفاظ ہیں بخاری میں. اور ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری. اور نبی علیہ السلام فرمایا بکری بھی ہو سکتی ہے، بکرا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ نے 7ویں دن کرنا ہے. اور قربانی میں حصہ بھی نہیں ڈالنا، کیونکہ اس میں آپ نے پوری جان دینی ہے. پوری جان دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 5 حصے جو ہیں قربانی کے ہیں اور 2 میں اپنے لڑکے کے عقیقے کے ڈال رہا ہوں، 7 پورے ہو گئے. یہ فقہ حنفی والوں نے اجتہاد کیا، اور اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ قرآن و سنت میں واضح چیز موجود نہ ہو. لہٰذا ہمارے نزدیک یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ بدعت ہے جو دین میں داخل کی گئی ہے. اور اگر اس طریقے سے کسی کا عقیقہ ہوا ہے تو مہربانی کر کے وہ عقیقہ اپنا دوبارہ کر لے. عقیقہ فرض نہیں ہے، لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے لازمی چیز ہے، بچوں سے بیماریاں دور کرنے کے لیے، اور ایک آبلیگیٹری چیز ہے. باقی جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ 7ویں دن نام ڈکلیئر کریں، سر کے بال منڈوائیں، گندگی دور کریں، اور حیثیت کے مطابق کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں. یہ بھی جامع ترمذی سنن ابی داؤد میں موجود ہے. وہ روایت اگرچہ کمزور ہے جس میں آیا کہ بالوں کے برابر چاندی آپ جو ہے وہ صدقہ کر دیں، لیکن یہ ساری چیزیں ملا کے بات مضبوطی کی طرف چلی جاتی ہے. حسب توفیق جو آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. موت کے بعد اگر جنت اور جہنم نہ ہو اور صرف کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جدید سائنسدانوں کی اکثریت کا ماننا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں. سائنسدان تو اس لائن چڑھتے ہی نہیں، پتہ نہیں آپ کو کون سے جاہل سائنسدان ملے. سائنس کا تو ٹاپک ہی یہ نہیں ہے بھائی. سائنس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ ہے دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے، جو فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے. تو بھائی جنت دوزخ اگرچہ فزیکل چیزیں ہیں، لیکن اس فزیکل فینومینا آف نیچر کی وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ آبزرو نہیں کی جا سکتی. فرشتے آبزرو نہیں ہو سکتے، عذاب قبر آبزرو نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو سائنٹسٹ کا اس سے لینا دینا نہیں. سائنٹسٹ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں، کیونکہ سائنس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تصدیق کرنے کے لیے بھی مشاہدہ اور تجربہ چاہیے، اور تردید کرنے کے لیے بھی. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ صرف پہلا رخ لے کے چلتے ہیں کہ جی سائنس کسی چیز کی تصدیق نہیں کر رہی تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہ، سائنس اس کو کنکلوڈ کرتی ہے جب تصدیق نہ ہو اور پھر تردید بھی ہو جائے. جس طرح ہمیں کئی چیزوں کی تردید ہوگی. پہلے یعنی پبلک میں مشہور تھا کہ کیچڑ میں خود بخود مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، تو تجربات کے ذریعے سائنس نے اس چیز کو نگیٹ کیا کہ یہ بات ایسے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ انڈے موجود ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بچے نکلتے ہیں جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے. اسی طریقے سے آپ نے شروع میں اسکول لیول پہ وہ تجربہ بھی پڑھا ہوگا کہ جار کے اندر اگر گلا سڑا گوشت ڈال دیا جائے تو اس میں خود بخود کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ لارواز پیدا ہوتے ہیں ان انڈوں کے ذریعے. تو آج سائنس نے اس کی تردید کر دی ہے کیونکہ نئی چیز کی تصدیق ہو چکی. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ جو یہ بیماریاں ہیں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک کہ پانی میں فزیکلی کوئی بدبو یا اس کا کلر چینج نہ ہو. بعد میں جب جراثیم کا پتہ چلنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ پانی صاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماریوں کے اعتبار سے بھی صاف ہے. لاکھوں لوگ مرے ہیں ہیضے کی وجہ سے. جب جراثیم کا تعارف ہوا تو پتہ چل گیا. تو اس طرح سائنس صرف ان کوشچن سے ڈیل کرتی ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ چیزیں فزیکل فینومینا کی ہے ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے پیغمبروں کے جو معجزات ہیں وہ بھی فزیکل فینومینا آف نیچر میں آنے والے نہیں ہیں، تب بھی تو وہ پیغمبر ہیں. اگر وہ ایسا کام کر کے دکھائیں جو سائنٹسٹ بھی کر سکتے ہوں، آج سے اگر 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے تو آج کئی یہ کام جو آپ نارمل کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو اس زمانے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کی ترقی کی وجہ سے ہوا. یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے اپنے بچپن میں. میری بڑی خواہش تھی، فلموں میں تو دکھایا جاتا ہے کہ جناب وہ پانی کے کٹورے میں
جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے گفتگو کر رہے ہیں جو دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ جناب یہ ٹیکنالوجی آئے گی اور آلموسٹ فری آ جائے گی. اس سے بڑی بات ٹیکنالوجی کا آنا جتنی بڑی بات ہے نا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فری آپ دنیا میں کہیں بیٹھے بات کر سکتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور روزہ شریف دیکھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ شریف دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ہماری زندگی میں ہوا ہے نا. لیکن آج سے 100 سال پہلے کا انسان سوچ سکتا ہے لائف اس طرح کی چیزوں کا؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتی ہیں، اور مستقبل میں اور ترقی بھی ہوگی. ریموٹ کنٹرول تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ٹی وی کا VCR کا کنٹرول جو ہے وہ کیبل کے ذریعے ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ بغیر کیبل کے ریس کے ذریعے آنا شروع ہو گیا. تو اس سے بھی آگے چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی. اب تو لوگوں کی دکانیں ہیں پاکستان میں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، خود وہ امریکہ میں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دکانوں کو آبزرو کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں پہ کام کرنے والے لوگ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کدھر ترقی کر چکی ہے سائنس. تو یہ ساری کی ساری چیزیں فزیکل فینومینا سے تعلق رکھتی ہیں. جنت، جہنم، عذاب قبر، فرشتے، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، اس فزیکل ورلڈ کی. وہ جس ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں اس کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے. لہٰذا سائنس نے کبھی انکار نہیں کیا. یہ اپنے سوال کو آپ صحیح طریقے سے فریز کرتے. یقیناً سوال ہے چونکہ پبلک کے اندر مشہور ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ایمان بالغیب سے کون سی چیزیں تعلق رکھتی ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے وہ سائنس نے ترقی ہمیں کروائی ہے، اور مستقبل میں پتہ نہیں کتنی ترقی ہوگی. آج ہم موسم کا حال بھی بتا دیتے ہیں، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. آج 7 جون 2026 ہے. 7 جون 2027 کو بارش ہوگی یا نہیں یہ سائنس نہیں بتا سکتی اور نہ بتا سکے گی، کیونکہ موسم تو وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں بدلتے ہیں. لیکن آج سے 3 دن بعد 10 جون 2026 کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سائنس بتا سکتی ہے. اس لیے کہ وہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں فلاں جگہ سے ہوائیں چل پڑی اس رفتار سے، اور اتنے گھنٹوں میں یا اتنے دنوں میں فلاں جگہ تک پہنچیں گی. جس طرح ہم کہتے ہیں جی جیلم سے ہائیس آلموسٹ 2 گھنٹے میں پنڈی پہنچ جاتی ہے، اور میں یہاں ہائیس کے ڈرائیور کو کوئی چیز دوں اور کلاک ٹائم نوٹ کر لوں اس کے چلتے وقت، تو میں کہوں جی اتنے بڑے وہاں پہنچ جائے گی، تو آپ یہ کہیں گے مجھے علم غیب ہے. یہ علم غیب نہیں ہے بھائی، یہ فزیکل نالج ہے. اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم غیب نہیں ہے، یہ فزیکل نالج ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے زمین کی گہرائی میں پانی کس لیول کے اوپر ہے، یہ فزیکل نالج ہے، یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا. لہذا جو قرآن میں ہے نا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے مراد قطعاً لڑکا لڑکی یہ نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ وہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، کیونکہ قرآن میں آیا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تم میں کوئی کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن ہو جاتا ہے. حالانکہ پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن اس کے ماننے والے 2 ہو جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے تو اصولاً سارے اس کے ماننے والے ہوں. پھر بھی تو کوئی الٹرا ساؤنڈ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ کتنا بڑا مشرک ہوگا یا کتنا بڑا موحد ہوگا. یہ آج تک ویلڈ ہے. یہ تو مولویوں نے ترجمے میں لڑکا یا لڑکی لکھ کے تو مصیبت ڈال دی نا ہماری جان کو، ورنہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. تو فزیکل فینومینا آف نیچر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں سائنس بس وہاں تک جاتی ہے. جہاں فزیکل فینومینا آف نیچر ختم ہوتا ہے وہاں سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں. البتہ سائنس کی مجبوری ہے، وہ تو ہمیں کہے گی کہ جی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے ایکسپیرینس میں نہیں ہے اور یہ امپاسبل ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ، اور ان کو یہی کہنا چاہیے، تبھی تو عیسیٰ ابن مریم پیغمبر بنیں گے اللہ کے. اگر وہ کہیں گے پاسبل ہے تو پھر عیسیٰ ابن مریم میں اور ایک سائنٹسٹ میں فرق ختم ہو جائے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. لہٰذا یہ جو ہمارے بعض موٹیویشنل سپیکرز اپنے بھول پن میں واقعہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے سہارا لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں سائنس کے اوپر بھی اور مذہب کے اوپر بھی. اور بھائی اگر یہ چیز فزیکل فینومینا آف نیچر میں آتی ہو تو پھر یہ نبی اسلام کا معجزہ ہی نہیں رہے گا. نبی اسلام کا معجزہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑا اور 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، بغیر کسی خلائی لباس کے، بغیر کسی خلائی شٹل کے.
اور جہاں تک تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا تعلق ہے اس کا تو معاملہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ اسلام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنی طرف سے نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسلام اور سائنس کو مکس کر کے، یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ سائنس کی ڈومین بالکل الگ ہے، سائنس سے متعلقہ چیزیں ہم سائنس سے ہی پوچھیں گے، اور ہمیں اسلام نے بھی یہی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہاں، آپ نے پاکی پلیدی کے مسائل پوچھنے ہیں، نکاح طلاق کے مسائل پوچھنے ہیں، وہ سائنٹسٹ نہیں آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو ایسا بندہ بتائے گا جس کے پاس دین کا علم ہے، خواہ وہ سائنٹسٹ ہے، خواہ وہ وکیل ہے، خواہ وہ عالم دین ہے، خواہ وہ جج ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، خواہ وہ انجینئر ہے، خواہ وہ مفتی ہے، کیونکہ علم دین ہر بندے کی ضرورت ہے، سائنس ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے علم دین کے لیے ڈگری کی مثال دینا یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح سائنسدان بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض نہیں ہے نا، تو پھر سائنس کے مسائل بھی اس سے نہیں پوچھے جائیں گے، سائنسدان سے پوچھے جائیں گے، لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، لہذا اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا علم، اور اس نے سکھانا بھی آگے۔ افسران کے دباؤ کی وجہ سے محکمے میں ناجائز بھرتی کرنی پڑے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں، اگر آپ کی نوکری جانے کا خطرہ ہے تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ کسی حد تک کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ میں فتویٰ دے رہا ہوں، تقویٰ نہیں۔ تقویٰ یہی ہے کہ آپ کو قانون کو ہی اوبے کرنا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ آپ اس آزمائش میں نہ ہی پڑھیں، لیکن جو لوگ پڑھ جاتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے وبال ان بڑے آفیسرز کے اوپر ہوگا کہ جو اس طرح کا حکم دیتے ہیں اور آپ کے لیے اوبے کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ بغاوت کرتے ہیں تو آپ کے لیے اور مصیبت کھڑی کر دیں گے یا آپ کو کھڈے لائن لگا دیں گے۔ ہاں، کھڈے لائن لگنے والا اگر معاملہ ہو تو آپ کھڈے لائن ہی لگ جائیں۔ ہاں، جہاں آپ کی نوکری جانے کا معاملہ ہو وہاں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک جج صاحب نے اکیڈمی کے نمبر پہ فون کیا، تو وہ کہہ رہے تھے مجھے آلموسٹ کوئی 18-20 سال ہو چکے ہیں اور میری کوئی 25-30 کے قریب جو ہے وہ ٹرانسفرز ہو چکی ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی نوکری کو حلال کروں، اور اگر جہاں ہم کمپرومائز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن زندگی تو گزر ہی جانی ہے۔ تو یہ تکلیفیں انسان کے ساتھ اٹیچ ہیں، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو بڑا چھوٹا سوال ہے، بسا اوقات کسی مظلوم کی جان لینے کا معاملہ ہو جاتا ہے اور واقعتاً وہ مظلوم ہے، اور دلائل اور شواہد کی روشنی میں مظلوم ہے، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کسی کی جان لے لیں، لیکن اس کا فیصلہ دلائل کے ذریعے آپ کو پتا ہونا چاہیے، لوگوں کے کہنے پہ نہیں۔ اور ظاہر دلائل جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو اسٹیبلش کرے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ بندہ مجرم ہے، آپ کا کہنا نہ کہنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ جس کی اسپیشلٹی ہے، جو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے، وہ ایک الگ بات۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کون سا نحق ہو سکتا ہے؟ نحق اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مجرم کو ڈھونڈنے کے لیے گئے اور آپ کے پاس پورا اس کا ڈیٹا موجود تھا، اس کی شکل و صورت آپ کو پتا تھی، اور آپ نے جب بندہ سامنے دیکھا قریب قریب اس کی شکل کا تھا، لیکن جب آپ نے غور کیا تو آپ کو پتا چلا یہ تو بندہ ہی وہ نہیں ہے۔ پھر اب اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ جی اب آپ نے ایک ڈیوٹی پوری کرنے کی خاطر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے، اس پہ پھر معذرت کر کے سائڈ پہ ہو جائیں، یہ قتل ناحق لکھا جائے گا، بالکل کلیئر کٹ۔ چونکہ کئی ریاستی اداروں کے لوگ بھی یہاں فون کر کے مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح کا، تو میں ان کو یہی بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے قانون خود ہاتھ میں نہیں لینا کہ آپ کہ جی مجھے لگتا ہے، مجھے لگنا چھوڑ دیں۔ جہاں آپ کے پاس کنفرم ہے کہ آپ کو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے، یہ اس کا ڈی این اے، یہ شناختی کارڈ ہے، اور وہ چیزیں نہیں میچ کر رہی، اور آپ نے کہا کہ نہیں اب ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ کسی لیڈی ڈاکٹر نے، گائناکالوجسٹ نے میٹنگ میں جانا ہے اور اس نے کہا کہ یار اس عورت کے ساتھ تو مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی نارمل ڈیلیوری کے لیے، تو ٹھیک ہے میری تو میٹنگ ہے، میں اتنی تکلیف کیوں اٹھاؤں، کٹ مارا، پیسے بھی بنائے، اور اس بندے کو ایک مصیبت میں ڈال دیا، اس کے پورے خاندان کو لائف ٹائم کے لیے۔ ظاہر ہے آپ نے جسم کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ نارمل ڈیلیوری والی عورتیں تو تھوڑی دیر بعد ریکور کر جاتی ہیں، یہ تو کئی ہفتوں تک ریکور نہیں کرتی ہیں، اور پھر لائف ٹائم ان کے ساتھ ایک کمزوری اٹیچ ہو جاتی ہے۔
تو اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر شخص نے خود اجتہاد کرنا ہے۔ جنت میں کیا تمام خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے؟ اگر رہنا چاہیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ماں باپ بیوی بچوں میں سے جو لوگ ہیں ان کو ان کے ساتھ جمع کر دے گا ان کے پروٹوکول کی وجہ سے۔ یعنی اگر کسی کا بیٹا اعلیٰ درجے کی جنت میں ہے، اس کا باپ لوسٹ جنت میں ہے، جہنم میں نہ ہو جنت میں لیکن نچلے درجے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کے پروٹوکول کی وجہ سے اسے اس کے درجے میں لے آئے گا، یہ تو ہوگا۔ باقی اس کی ڈائنامکس کیا ہیں یہ وہاں پہ جا کے ہی پتہ لگیں گی، کیونکہ اگر اس کو آپ فزیکل ورلڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہر کوئی اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا شروع کر دے تو یہ تو پھر ایک انوملی کریٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہاں پہ پتہ چلے گا کہ وہ ماں باپ کی کوئی ڈمیز ہوں گی یا ایکچوئل ہوں گے یا کیا ہوگا، کس طریقے سے، یہ وہاں جا کے اندازہ ہوگا۔ کیا جسم سے بال اتارنا جائز ہے جیسے کہ باڈی بلڈرز اتارتے ہیں؟ باڈی بلڈرز جو اتارتے ہیں نا جی، اپنے ساتھ ظلم ہی کر رہے ہوتے ہیں وقتی طور پہ، بعد میں تو ظاہر ہے پوری زندگی انہوں نے یہ کام تو کرنا نہیں ہوتا۔ اس پہ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی حرمت تو کوئی ثابت نہیں ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ کہیں پہ حرمت نہیں آئی ہے، یعنی نبی الاسلام نے اس حوالے سے کوئی منع نہیں فرمایا۔ جہاں پہ ذکر ہے اتارنے کا ہی ذکر ہے، جو غیر ضروری بال اتارنے کا ذکر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: ختنہ کروانا، ناخن کاٹنا، مونچھیں پست کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا اور بغلوں کے بال صاف کرنا۔ یہ نیچر کا حصہ ہے، تو یہ تو وہ ہے کام جو کرنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اب ظاہر ہے داڑھی آپ نہیں مڑائیں گے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے حکم دیا کہ داڑیاں بڑھاؤ۔ قرآن میں بھی آیا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، سورۃ النساء کی آیت نمبر 119، کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، یہ اس کی تخلیق کا حصہ ہے، اس تخلیق کو آپ نہیں بدل سکتے۔ ہاں، جہاں تخلیق بدلنے کا حکم ہے وہ کون سا ہے؟ ختنہ، ناخن، وہاں تخلیق بدلنا فطرت ہے۔ مسلم شریف میں تو ہے 10 چیزیں فطرت سے، ان میں داڑھی بھی شامل ہے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، استنجا کرنا، یہ ساری چیزیں، مسواک بھی شامل ہے، یہ فطرت میں داخل ہے۔ یعنی صفائی جو صحیح مسلم میں آیا کہ نصف ایمان ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن کی مدت نبی الاسلام نے مقرر فرمائی ہے زیر ناف بالوں کے لیے، ناخنوں کے لیے، یعنی یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ ویسے تو ہر ویک اس کو صاف کر لیا جائے وہ بہتر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر کر لیا جائے۔ 40 سے کوئی لیٹ ہوتا ہے تو کافر نہیں ہو جائے گا، ایک حرام کام اس سے سرزد ہوا، بس زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جسم کے جو بال اکھاڑے جاتے ہیں تو میڈیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ان بالوں کی بڑی اہمیت ہے، اب تو سائنس بتا رہی ہے نا کہ ان بالوں کی کیا اہمیت ہے جو انسان کے جسم پہ اگائے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ کئی چیزیں انسان کی ایڈریس ہوتی ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو چہرے پر دانے نکلتے تھے، داڑھی رکھی ہے، دانے نکلنا بند ہو گیا، چہرہ صاف ہو گیا بالکل۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ایکسپیرینس ہوا۔ ان بالوں کے ساتھ حکمت جوڑی ہوئی ہے، تو بہتر تو یہ ہے کہ اس قسم کی حرکت نہ کی جائے، لیکن حرمت کا ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے۔ باقی جو یہ عورتوں کو شوق چڑھا ہوا ہے وہ اپنے پاؤں کے بال صاف کرنے کا، اور اسی طریقے سے خام خائی جو ہے وہ بال صاف کرنے والا معاملہ، وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، عورت کے چہرے پہ بال نکل آئے، مونچھیں نکل آئے، داڑھی تھوڑی بہت نکل آئی تو وہ ریموو کرے گی، کیونکہ عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہوئی ہے۔ اس کا داڑھی کو ریموو کرنا فطرت ہے، اور مرد کا داڑھی رکھنا فطرت ہے، تو وہ معاملہ اپنی جگہ۔ کیا امتحان میں نقل کر سکتے ہیں؟ اب کتنا سادگی سے پوچھا گیا سوال ہے میرے بھائی۔ بالکل ایسے امتحان میں آپ نقل کر سکتے ہیں جس امتحان میں اوپن بک آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور زیادہ تر بڑے اداروں میں اس طرح ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ان سین پیپر دیا ہوتا ہے، تو آپ کو بکس کھولنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، کر لو جتنی آپ نے پرواز کرنی ہے۔ بعض اوقات تو فارمولے بھی لکھ کے دے دیتے ہیں کہ ہاں جی کرو، اصل میں تو ہوتا ہے اپلیکیشن آپ کیا کر رہے ہیں۔
تو اس طرح کا امتحان تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نقل لگانے والا معاملہ تو ظاہر ہے گناہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا. اس پہ وہی حدیث میں سناؤں گا صحیح مسلم کی, گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اور جامع ترمذی کی حدیث جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے یہ تو یقیناً غلط ہے, اس کو تم چھوڑ دو. اسی طریقے سے نقل کروانا بھی غلط ہے. ہاں, نقل کرنا نہیں, صرف نقل کروانا بھی غلط ہے. اور جو ٹیچرز اس میں انوالو ہیں وہ تو نمک حرامی بھی ساتھ کر رہے ہیں. ایک تو نقل کروا کے گناہ کے مرتکب ہیں, دوسرا وہ اپنی جاب کے ساتھ بھی ایک نمک حرامی کا معاملہ کر رہے ہیں. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بچے پینک کر جاتے ہیں کوئی پیپر دیکھ کے, اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ٹیچرز ان کو تھوڑا گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یار یہ اس طرح اشارتاً وہ کرنا چاہیں, وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. اس کو نقل کروانا نہیں کہیں گے. نقل یہ ہے کہ وہ فزیکلی کو کتاب دے دے, اس کو بوٹی لکھ کے دے دے اور پورا اس کا جواب بتا دے, وہ ایک الگ بات. ہاں, اس کو سمجھنے میں کوئی پرابلم ہوئی ہے. بعض اوقات ہمارے ٹیچرز کو بھی ایک شوق چڑھا ہوتا ہے کہ مشکل طریقے سے سوال پوچھنا, یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہم نے تو اپنی زندگی میں اچھے ٹیچرز وہ دیکھے ہیں جو کلاس میں پورا ڈسپلن رکھتے تھے, ڈرا کے رکھتے تھے. پیپر سب سے آسان ان کا ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے بندے کو مارنا نہیں ہے, اس کو جج کرنا ہے. پیپر مشکل بنانا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. آسان پیپر بنانا جس کے ذریعے آپ ساری کلاس کے لڑکوں کو کسی حد تک جج کریں گے کچھ نہ کچھ کسی نے حاصل کیا ہے, یہ کارنامہ ہے. میں کانوینٹ اسکول کی اکثر تعریف اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ وہاں آپ نارمل بچے کو بھی داخل کروائیں نا, وہ ایسا پالش کرتے ہیں. باقی اسکول تو اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ جو نالائق بچے ہیں وہ تو فارغ ہو جاتے ہیں اور لائق بچے ہی اوپر جاتے ہیں. لیکن کانوینٹ میں ایون جو لوور لیول کے بچے ہیں ان کو بھی وہ اتنا پالش کر دیتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ وہ بن جائے. ٹیچرز ان کے ساتھ محنت کرتے ہیں. اور ہم پاکستان بننے کے بعد کانوینٹ جیسا ایک اسکولنگ سسٹم نہیں دے سکے. اب میری بچیاں جو کہ کانوینٹ سے پڑھی ہیں, مجھے پتا ہے کہ بچوں کے لیے ہمیں کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہے, اس اعتبار سے کہ بچیوں کی طرف سے آپ بے فکر ہو جاتے ہیں. پتا ہے ایسا اسکولنگ سسٹم ہے, فیس بھی نارمل ہے, اور وہ جان کھپا دیتے ہیں بچوں کو پالش کرنے میں. اور حیران کن بات کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ہر چیز بگڑ چکی ہے, یہ اسکولنگ سسٹم ابھی 75 ایئرس انہوں نے منائے تھے کچھ عرصہ پہلے, 51 میں غالباً یہ ان کا سسٹم بنا ہے. تو انہوں نے اس سسٹم کو بہتر ہی کیا ہے, باقاعدہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی ہے کہ انہوں نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے. ہم عمان میں ایسی کمپنیوں کے ویزے پر آئے ہیں جو حقیقت میں موجود ہی نہیں, اور دوسری کمپنیوں میں کام کرنا پڑتا ہے یا مقامی مزدوری کرنی پڑتی ہے. حکومت جرمانہ کرتی ہے. کیا حکومت کو ایسا کرنا چاہیے؟ جی, حکومت کو چاہیے کہ آپ کو کان سے پکڑ کے نا واپس پاکستان بھیج دیں. یہ کرنا چاہیے حکومت کو. تو آپ تو کام ہی غلط کر رہے ہیں, غیر قانونی آپ نے کام کیا ہے نا, تو ظاہر ہے حکومت تو یہ سب کچھ کرے گی. جرمانے تو اس نے کرنے ہیں آپ کو, تو بہتر یہ ہے کہ آپ واپس آئیں. ہاں, آپ کے ساتھ اگر دھوکہ ہوا ہے تو وہ عمان کی گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے, وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کی حکومتیں ذمہ دار ہیں کہ جو اس قسم کا کام ہونے دیتی ہیں. تو آ کے ان کے دفاتر کے باہر آپ احتجاج کریں, وہ تو بیچارے اپنی جگہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے. خوشی کا اظہار کیک کاٹنے سے کر سکتے ہیں یا یہ غیر مسلموں کی نقل اتارنا ہے؟ بھائی, آپ کوئی بھی کام کریں گے کسی نہ کسی درجے میں کسی کی نقل اتارنا ہو ہی جائے گا. چاہے آپ جانور کاٹ لیں, چاہے آپ چاکلیٹ بانٹنا شروع کر دیں, چاہے آپ کیک کاٹ لیں, تو یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. برتھ ڈے منانا کوئی مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہے آج کی ڈیٹ کے اندر. تو اس لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر کوئی شریف فتویٰ نہیں لگتا. بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں باپا جانی کی تو برتھ ڈے منائی جا رہی ہے باقاعدہ فیضان مدینہ کے اندر, اور علماء نے مخالفت کی ہے, اور کئی علماء نے حق میں فتویٰ دیا ہے کہ یہ جی کون سی ایسی مذہبی ایکٹیویٹی ہے. تو مذہبی پرسنالٹیز کے ساتھ اگر برتھ ڈے اٹیچ ہو جائے اور وہ پبلکلی منائے تو وہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. مذہبی پرسنالٹی کی برتھ ڈے منانا درست نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کی جو ہم برتھ ڈے مناتے ہیں وہ روزہ رکھ کے منائی جائے گی, جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر. فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا, اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی, اس لیے میں شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں. کیا قربانی کے پیسے کسی غریب کو دینا جائز ہے؟ میرے بھائی, قربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرعی
حکم ہے، فرض کے درجے میں نہیں لیکن سنت مؤکدہ ہے، نبی علیہ السلام نے باقاعدگی سے کیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، اور بڑی وعید ہے اس حوالے سے۔ ہمارے نزدیک وہ روایت بالکل درست ہے جو المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے۔ یہ وعید کے طور پر ہے، اگرچہ بعض لوگ اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں لیکن میجورٹی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں اور فٹ ان بھی بیٹھتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پہ ہمیشگی کی ہے، لیکن جس طرح حنفیوں نے کہا کہ یہ فرضیت کے درجے میں ہے، وہ ایک ایکسٹریم چیز ہے۔ سیدنا ابوبکر عمر سے ثابت ہے کہ وہ استطاعت کے باوجود بھی بعض اوقات قربانی کو چھوڑتے تھے تاکہ لوگ اسے فرض نہ سمجھنا شروع کرتے۔ لیکن قربانی کی جگہ کوئی اور ایکٹیویٹی پرفارم کرنا، میرے بھائی 10 ذوالحجہ کے دن آپ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرتے، وہ اس قربانی کی برابری نہیں کر سکتا جو آپ اللہ کی راہ میں خون بہاتے ہیں۔ اگرچہ وہ خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن وہ سنت ہے ایک پیغمبر کی کہ اس سنت کو اللہ نے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے ہم حج کی ایکٹیویٹیز کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں، اگرچہ ہمارے پیغمبر کی بھی سنت ہے، اس کو بھی ہم ابراہیمی سنت کہتے ہیں جو قربانی کی جاتی ہے۔ تو آپ نے سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ یہ آج کل کے بعض ماڈرن اسکالرس اس قسم کی گفتگو کر دیتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ بغیر شرعی ایکٹیویٹیز پہ چلے ہوئے لیکن مذہب کا شوق رکھنے والے ہمارے لوگ بھی آ کے ٹی وی پہ اس قسم کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے ڈر جائیں، آپ شریعت کو بدلنا چاہ رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ قربانی بھی کریں اور غریبوں کی مدد بھی کریں۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی آپ کو حج کرنے کا کیا فائدہ ہے، آپ غریبوں کی مدد کریں۔ بھائی فرض حج آپ نے کرنا ہے، ہاں نفلی حج کرنے سے بہتر ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، نفلی عمرے کرنے سے بہتر ہے آپ غریبوں کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، لیکن ایک قربانی تو آپ نے کرنی ہے، شریعت کو آپ نے نہیں بدلنا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اس کے برابر پیسے دے دیے جائیں تو وہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم ہوں گے۔ شیعہ علماء کے مطابق طواف نساء ہر عمرے کے بعد واجب ہے، نابالغ بچوں پر بھی، اور اسے نہ کرنے کی صورت میں بیوی حلال نہیں ہوگی۔ ہم اس مسئلے کے ساتھ بھائی ایگری نہیں کرتے، اس کا تعلق صرف حج تمتع کے ساتھ ہے اور حج کی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے، اور اس میں بھی نابالغ بچوں کا تو معاملہ نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے اوپر تو شریعت ہی نہیں ہے۔ باقی جو یہ عام انہوں نے معاملہ رکھا ہے اس کا کوئی ثبوت اہل سنت کے ہاں کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ یونیورسٹی میں نامحرم کلاس فیلو سے مجبوراً بات کرنا پڑتی ہے، ایسے میں کیا کیا جائے؟ جی کریں بات مجبوراً، لیکن ایسے حیا کے انداز میں کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت بھی کریں اور دل میں کوئی برائی والا معاملہ بھی نہ ہو، بس پروفیشنل ایک ریلیشن شپ ہو۔ کاش ایسا ہو کہ کو ایجوکیشن نہ ہو، لیکن مجھے پتا ہے ابھی پاکستان کے پاس نہ اتنے ریسورسز ہیں اور نہ اس طرح کی یونیورسٹیز ہیں کہ الگ الگ ہو سکیں۔ جہاں پہ ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے، تو ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ یہ کر سکتے ہیں جواز کی حد تک، اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے تعلیم حاصل کرنا اس ماڈرن دور کے اندر ایک ضروری چیز ہے، خصوصاً میڈیکل کی جو تعلیم ہے اس میں تو اس طرح کی صورتحال درپیش ہو جاتی ہے۔ اگر ہم رفع الیدین کرنا کسی رکعت میں بھول جائیں تو سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ سجدہ صاف صرف بڑی غلطیوں کے اوپر ہوتا ہے، چھوٹی غلطیاں ویسے ہی معاف ہو جاتی ہیں سجدہ صاف کے بغیر، اور جو بہت ہی بڑی غلطیاں ہیں وہ سجدہ صاف سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی شخص رکعت کم پڑھ لے یا رکوع چھوڑ دے یا ایک رکعت میں 2 کی بجائے 1 سجدہ کر لے، تو اس کو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھنی ہوگی یا ایک پوری رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی اس رکعت کے ایکویلنٹ، اور پھر اینڈ پہ سجدہ صاف کرنا ہوگا، پھر نماز ہوگی۔ تو رفع الیدین اگر چھوٹ گیا یا ثنا پڑھنا بھول گئے تو اس سے سجدہ صاف نہیں ہوگا۔ اللہ نے سب آسمانی کتابیں مڈل ایسٹ میں ہی کیوں بھیجی؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے میرے بھائی کہ صرف وہیں پر پیغمبر آئے ہیں۔ ہاں جو نون بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ تو ظاہر ہے مڈل ایسٹ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک کے لیے مرکز اس کو بنایا، اور دیکھیں یہ دنیا کا مرکز بھی ہے، اور اب کوئی ضرورت باقی نہیں تھی ختم نبوت کے بعد کہ باقی جگہوں پہ بھی کوئی پیغمبر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے 5000 سال پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آن ورڈ کہ یہ مرکزی پوائنٹ ہے، یہیں پہ سارے لوگ
چونکہ تجارت کے قافلے بھی گزرتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر نبی الاسلام کی ختم نبوت کی برکت سے اب تو خیر میڈیا کی برکت سے ہر چیز پہنچ گئی۔ باقی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ تو پہلے ایسا ہوتا تھا، اور وہ جو انبیاء گزرے ان پہ صحائف بھی نازل ہوتے تھے۔ ہمارے پاس اس وقت نہیں موجود، اور جو موجود بھی ہیں ٹیمپرڈ فارم میں ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ٹیسٹمنٹ، خیر ان کا تعلق تو مڈل ایسٹ سے ہی بنتا ہے، لیکن جو باقی صحائف ہیں وہ وقت کے ساتھ ناپید ہو چکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بائی نیم صرف 25 انبیاء کا ذکر کیا، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا اور بہت سو کا تم سے ذکر نہیں کیا، لیکن ہم سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ایمان لانے میں پیغمبروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ اگر نجومیوں سے پیش گوئی کروانا حرام ہے تو ریاضی پیش گوئی کیسے جائز ہوگی؟ ریاضی کے ذریعے بھی آپ کو مستقبل تو پریڈکٹ نہیں کرتے بھائی، وہ یہ تو نہیں کہتے کہ یہ اس طرح ہی ہو جائے گا، وہ تو فزیکل فینامنا آف نیچر کو بتا رہے ہوتے ہیں میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ذریعے۔ وہ فزیکل فینامنا ہے، جس طرح میں نے آج تفصیل سے ڈسکس کیا کہ موسم بھی جو بتایا جاتا ہے، آج 7 جون 2026 ہے، 7 جون 2027 کی ڈیٹ میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، نہ ریاضی کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے۔ یہ اس زمانے میں کلائمیٹ کیا ہوگی، ایک ہفتہ پہلے کیا، اس کے ذریعے ہواؤں کو کیلکولیٹ کر کے ان کی رفتار کو، مونسون شروع ہوگی نہیں ہوگی تو بارش کا بتایا جا سکتا ہے۔ تو جو ریاضی کے ذریعے پیش گوئی کی جاتی ہے وہ ڈیفینیٹ چیز ہے، جس طرح کہ ہمارا کیلنڈر جو سولر ایئرس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا ہوا ہے، یا ہماری نماز کی ٹائمنگ سورج کے اعتبار سے ہے، وہ ڈیفینیٹلی کیلکولیٹ ہوگی، وہ ہر دفعہ وہی ہوتی ہے، وہ پریڈکٹ نہیں کی جاتی، وہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ الوداعی طواف سے پہلے کیا عمرہ کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی جب آپ حج تمتع کے لیے یا حج قران کے لیے گئے تو ایک سفر میں آپ نے ایک ہی عمرہ کرنا ہے، ایک سے زیادہ عمرے کرنا، بار بار مسجد عائشہ جانا، یہ ساری وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کو تمام مکاتب فکر بدعت سمجھتے ہیں۔ نبی الاسلام سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ جو بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں کس حال میں ملیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں ہی جائیں گے، اور آپ کوشش کریں کہ آپ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ بچے تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائیں گے، ان سے تو شریعت کا کرم ویسے ہی اٹھا ہوا ہے، تو جیسے آپ چاہیں گے ویسے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عمر کا یا محمد کا نعرہ لگانا اور ان کا پاؤں صحیح ہو جانا، کیا اس سے غیر اللہ سے مدد مانگنا ثابت ہوتا ہے؟ اس میں نبی الاسلام سے انہوں نے مدد نہیں مانگی، اس میں تو الفاظ تھے کہ وہاں ساتھی نے کہا کہ آپ اس کو یاد کریں جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے، تو انہوں نے محبت سے نعرہ لگایا۔ آپ لگائیں محبت سے، جوش کے لیے لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، لیکن المدد یا رسول اللہ انہوں نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں۔ تو جوش کے لیے آپ نعرہ تکبیر یا اسی طریقے سے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی گرفت والا معاملہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ ہاں مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے دعا کے طور پر یہ منع ہے۔ باقی یہ روایت ویسے کمزور ہے، اس میں 2 راوی ہیں جو تدلیس کر رہے ہیں۔ یہ الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں، اور بعض نسخوں میں یا محمد ذکر ہے، بعض نسخوں میں صرف محمد ذکر ہے، اور اگر یا محمد ہو تو قرآن کی روح سے تو یہ ویسے ہی غلط ہے۔ میں نہیں مانتا کہ عبداللہ ابن عمر نے یا محمد کا نعرہ لگایا ہوگا، کیونکہ یا محمد تو کہنا گستاخی ہے، قرآن میں منع کیا گیا ہے یا رسول اللہ کہا جائے، یعنی نبی الاسلام کو آپ نے ویسے نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کبھی نبی الاسلام کو بائی نیم نہیں پکارا اس طرح۔ پہلے لوگ کہتے تھے، پھر سورہ حجرات میں جب نازل ہوا آ کے وہ نبی الاسلام کے حجرے کے باہر یا محمد کہتے تھے، تو یا رسول اللہ کہا جائے، اور وہ بھی نبی الاسلام کے جو آرام کرنے کے اوقات ہیں ان میں آپ کو تنگ نہ کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں سیدنا ابوبکر جب بھی حدیث روایت کریں گے تو قال رسول اللہ کہیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میرے داماد نے کہا، یا سیدہ عائشہ کہیں کہ میرے خاوند نے کہا، وہ کہیں گے قال رسول اللہ۔ سیدہ فاطمہ کہیں گی قال رسول اللہ، کیونکہ نبی الاسلام کے جو رسول ہونے کا منصب اتنا بلند تھا کہ یہ جو رشتوں والا معاملہ ہے یہ پھر اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز تھی، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا وہ پروٹوکول تھا۔ تو یا محمد کہنا تو ویسے ہی منع ہے، خود اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں کہ یہ گستاخی ہے، یا رسول اللہ کہا جائے، تو یہ روایت تو ویسے ہی آپ کے نزدیک گستاخانہ ثابت ہوگی اور فارغ ہو جائے گی۔
یا رسول اللہ پر عقیدہ میری ویڈیو ہے، اس میں اور دلائل بھی، وہ جس طرح کہتے ہیں تاریخ ابن کثیر کا ایک حوالہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جی وہ جنگ یمامہ کے موقع پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا تھا۔ المدد یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگایا تھا بھائی، نبی الاسلام سے محبت کے اظہار کا، وہ بھی روایت اس کی سند نہیں ہے، بے سند روایت ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی صحیح ماننا چاہتا ہے تو اس میں یہ چیز نہیں تھی جو آپ کہہ رہے ہیں۔ باقی تفصیل میری ویڈیو میں دیکھ لیں۔ کیا شیطان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بھلا نہیں کہہ سکتے جی، بھلا آپ نے کیوں کہنا ہے؟ برا کہنا، شیطان کو برا کہنے کی بجائے آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اپنے نفس کی کمزوریوں کا وبال صرف شیطان پہ نہ ڈالیں کہ جی شیطان نے یہ کروا دیا، شیطان نے وہ کروا دیا۔ اپنے نفس کی طرف توجہ کریں۔ شیطان تو صرف دعوت دیتا ہے، کان سے پکڑ کے کسی سے برائی نہیں کرواتا وہ۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 پڑھ لینی ہے آپ نے، اسی پہ میرا کلپ ہے، شیطان سے آخری ملاقات۔ قیامت والے دن جب جنتیوں کے لیے فیصلہ ہو جائے گا جنت کا، جہنمیوں کے لیے جہنم کا، تو شیطان کہے گا کہ دیکھو جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا وہ آج پورا کر دیا، کہ نیکوکاروں کو جنت میں، بدکاروں کو جہنم کا فیصلہ ہو چکا، اور جو میں نے دنیا میں تم سے وعدہ کیا تھا نا، آج میں اس کے خلاف ہوتا ہوں۔ آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنی جانوں کو ملامت کرو۔ میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، مجھے اللہ نے تم پر کوئی اختیار نہیں دیا تھا۔ اس پہ وہ تفصیلی میرا کلپ ہے، شیطان سے آخری ملاقات۔ تو شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کریں، جو نبی الاسلام نے آپ کو وظائف سکھائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیا بخاری مسلم میں، غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے۔ یہ دو وظیفے ہیں، یہ آپ کریں۔ لڑائی والے کتے اور مرغے بیچنے کا کام کرنا درست ہے۔ مرغے اگر آپ صرف لڑائی کے لیے پال کے بیچ رہے ہیں وہ تو غلط ہے۔ ویسے آج کل تو اصیل مرغا بھی کھایا جاتا ہے بڑے شوق سے، تو کھانے کی حد تک تو درست ہے۔ باقی آپ اگر لڑائی کے لیے بیچ رہے ہیں وہ تو غلط ہے۔ رہے کتے یا بلیاں، ان کی خرید و فروخت سے نبی الاسلام نے منع فرمایا، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ پھر آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جی کتے قرآن پاک میں آیا کہ شکار کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا کہ ریوڑ کی حفاظت کے لیے رکھے جا سکتے ہیں، تو وہ بالکل درست ہے۔ لیکن ان کتوں کا پھر آپ کاروبار نہیں کریں گے، بلکہ کتے پھر آپ لوگوں کو اس کام کے لیے گفٹ کرتے ہیں اگر کسی کے پاس موجود ہے، لیکن اسی کام کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے نہیں، وہ منع ہے۔ کیا کالے رنگ کے جوتے پہن سکتے ہیں؟ جی باپا جانی نے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں زرد والے پہنے کہ مصیبتیں نہیں آئیں گی، اور مولا علی کی طرف منسوب کیا کہ کالی جوتیاں پہننے سے جو ہے وہ مصیبتیں آتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کالے رنگ سے شاید ان کو ویسے ہی چڑ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اسلام کی پگڑی بھی کالی تھی، آپ کا کرتا بھی کالا تھا۔ صحیح مسلم میں احادیث ہے، نبی اسلام کو کالی پگڑی میں صحابہ کرام نے دیکھا ہے، فتح مکہ کے دن بھی اور جمعے کے ممبر کے اوپر بھی۔ صحیح مسلم میں آیا کہ کالے رنگ کا آپ کا جبہ تھا جو آپ پہنتے تھے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر، جو حضرت ابو بکر کی بڑی بیٹی تھی، حضرت عائشہ کی بہن، انہوں نے وہ کرتا نکال کے صحابہ کرام کو دکھایا، اور اس کا دھون وہ مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے تھے۔ اس طریقے سے غلاف کعبہ بھی کالا ہے، اور کالے رنگ سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ دیکھیں یہ باپا جانی کہتے ہیں جی گرین گھاس پہ میں نہیں چڑھوں گا کیونکہ گنبد خضرا گرین ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ گنبد خضرا 1837 میں گرین ہوا ہے، اس سے پہلے گرین نہیں تھا، وائٹ کلر تھا، کسی زمانے میں بلو کلر بھی اس کا رہا ہے، گرین کلر 1837 میں، یعنی ابھی 200 سال نہیں ہوئے اس کو گرین ہوئے ہوئے، اور باپا جانی نے اس کے اوپر پوری شریعت کھڑی کر دی ہے۔ تو غلاف کعبہ تو کالا ہے، تو پھر آپ کو کوئی ایسی جوتی بھی نہیں پہننی چاہیے جس کا تلوا کالا ہو۔ اور اس سے بھی مشکل چیز، آپ کو کسی ایسی گاڑی میں بھی سفر نہیں کرنا چاہیے جس کے ٹائر کالے ہوں، تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ حج عمرے پہ جن جہازوں پہ بیٹھ کے جاتے ہیں ان کے ٹائر بھی کالے ہوتے ہیں، اور آپ کی گاڑیاں جن روڈز پہ چلتی ہیں وہ بھی کالے رنگ کی ہیں، اور آپ کے قرآن پاک کی جو سیاہی ہے وہ بھی کالی ہے۔ تو کالا رنگ تو بھائی
بڑا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلر ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک اور سر کے بال وفات تک کالے رہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، انس بن مالک کہتے ہیں، کیونکہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ اور صحیح بخاری میں آیا کہ حضرت حسین ابن علی کا جب سر مبارک کاٹ کے تشت میں رکھا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، دشمنان اہل بیت کے اوپر، صلوات پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو ان کی داڑھی اور سر کے بالوں میں وسما کی بوٹی سے کالے رنگ کا خضاب ہوا تھا، وسما کی بوٹی سے، تو کالا رنگ تو بڑا پسندیدہ ہے۔ کیا میزان عمل اور حوض کوثر اسی زمین پر ہوگا؟ دیکھیں میدان معاشر تو اسی زمین پہ لگے گا، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، لہذا یہ آخرت میں ہی پتہ چلے گا، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ زمین ہی میدان معاشر بھی بنے گا، اور ہر چیز چٹیل کر دی جائے گی، پہاڑ جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے، اور یہ سارا میدان بن جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان فرمائے۔ کیا ہم لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ پاکستان میں تو بھائی اس طرح کا کوئی کلمہ پڑھنے کا آپ رسک نہ لیں، آپ کے اوپر کہیں یہودی یا کرسچن ہونے کا فتویٰ نہ لگ جائے۔ ویسے ان پرنسپل تو بات درست ہے، ہم کہہ رہے ہیں عیسیٰ رسول اللہ ہیں، قرآن میں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ ہیں، اور لا الہ الا اللہ بھی کلمہ ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے، ابراہیم رسول اللہ بھی ہے۔ ویسے ہم وہ کہہ دیتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہ ان کی صفات ہیں، اس اعتبار سے محمد حبیب اللہ ہے، تو رسول اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مجھے نہیں سمجھ رہی کہ یہ اس میں سے نکالنا کیا چاہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم تو پیغمبروں میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، مرتبے میں فرق کرتے ہیں۔ وہ قرآن میں ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض میں فضیلت دی ہے، اسے کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل، ایک رسول کو دوسرے رسول پہ فضیلت دینا، لیکن تفریق بین الرسل وہ حرام ہے کہ میں اس رسول پہ ایمان لاؤں گا، اس پہ نہیں لاؤں گا، یہ تو کفر ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150، 51 اور 152 میں یہی ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ رسول میں فرق کر دیں وہ بھی کافر ہیں، اور جو کہیں کہ ہم بعض رسولوں کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے وہ بھی کافر ہیں۔ دیکھ لیں جیوز عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے کافر ہوئے ہیں، اور کرسچنز محمد رسول اللہ کا انکار کر کے کافر ہوئے ہیں۔ تو تمام رسولوں کو ماننا ہے، تو ہم ان کو عیسیٰ رسول اللہ بھی مانتے ہیں، موسیٰ رسول اللہ بھی مانتے ہیں۔ اس میں پڑھ کے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ پڑھنے کے لیے جو آپ کو وظیفہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہی بتایا ہے، تو یہ وظیفہ آپ کریں۔ باقی ایمان محمد رسول اللہ بھی ہے، اور ابراہیم رسول اللہ بھی ہے، عیسیٰ رسول اللہ بھی ہے، اور موسیٰ رسول اللہ بھی ہے۔ اچھا مجھے ضمناً یاد آیا، اہل سنت کے ہاں تو ویسے معیوب سمجھا جاتا ہے اس کو سوائے اہل حدیث کے، اور وہ بھی صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام بولتے ہیں۔ ویسے عموماً جب ہم بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے ہیں ہم۔ محمد علیہ السلام آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، حالانکہ میں نے کئی ایک ویڈیوز میں بولا ہے، اور مجھے کلک ہوا، میں ایک دفعہ ایران کی ایک وہ فلم دیکھ رہا تھا، علی ابن موسیٰ رضا کے اوپر انہوں نے ایک پورا ان کی بایوگرافی کے اوپر بنائی ہے ڈرامہ سیریل، جن کا مزار مشہد میں ہے، امام موسیٰ کاظم کے جو بیٹے ہیں۔ تو اس میں ایک سین انہوں نے فلمایا جس میں وہ کسی یہودی یا کرسچن کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں وہ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں محمد علیہ السلام، مختلف پیغمبروں کا نام لیتے ہوئے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور محمد علیہ السلام۔ تو مجھے کلک ہوا یار ہم نے تو کبھی محمد علیہ السلام نہیں کہا، ہم تو صرف باقیوں کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں۔ ظاہر سلامتی درود یہ یعنی تمام انبیاء پہ ہم بھیجتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب کبھی ہم دوسرے پیغمبروں کا نام لیتے ہیں تو آپ نے اکثر سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علی نبینا ہو ہمارے پیغمبر پہ بھی
وعلیہ السلام، اور ان پر بھی سلام. یعنی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہتے ہیں علی نبینا کہ ہمارے نبی پہ بھی اسلام ہو اور ان پہ بھی ہو. اس کا مطلب یہ ہے علی نبینا وعلیہ السلام. علیہ الصلاۃ والسلام بھی بول دیتے ہیں. تو یہ بھی ٹھیک ہے. عیسیٰ رسول اللہ ہیں اور موسیٰ بھی رسول اللہ ہیں. آپ نے اپنے پیچھے 4 مصلے کیوں لگائے ہیں؟ اللہ اکبر. 4 ہی نہیں جی؟ اچھا میرے بھائی یہ وہ والے 4 مصلے نہیں ہیں جو سعودی حکومت نے اٹھا دیے تھے. پہلے تو میں داد دوں گا جی جس بندے نے یہ سوال لکھا ہے جی اس کے لیے چومی ہے. وہ تارجویسا والی فلائنگ کس ہے. اچھا کہ آپ کا دھیان گیا یہ 4 ہیں. یہ حادثاتی طور پہ 4 ہیں بھائی، اس لیے کہ ہمارا جو فریم ہے وہ 4 مصلوں میں ہی آتا ہے. اگر یہ مصلے کا سائز چھوٹا ہوتا تو شاید یہ 5 ہوتے. اور پھر ان کو آپ ان 4 مصلوں سے کمپیئر نہ کریں جو سعودی حکومت نے اٹھوا دی تھی بدعت. 1517 سے 1917 تک جو سلطنت عثمانیہ نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا اور کعبہ شریف میں 4 مصلے ڈالے، اور بہار شریعت میں آپ کو باقاعدہ اس کا نقشہ مل جائے گا، ہم نے کئی ایک ویڈیوز میں ڈسپلے کروایا. اور پیرلل میں 4 جماعتیں ہوتی تھی. یا تو ہونا کہ 4 مصلے ہیں، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھیں اور ظہر کی سارے شوافے کے پیچھے. پیرلل میں 4 نمازیں، اور مغرب کے وقت مصیبت پڑ جاتی تھی کیونکہ پیرلل میں جماعتیں ہو رہی ہوتی تھی. آگے پیچھے تو نماز کر لیتے تھے، شافی پہلے پڑھ لیتے تھے، ظہر حنفی بعد میں، عصر کا بھی فرق تھا. مغرب میں تو سب نے اکٹھی پڑھنی ہے کیونکہ وہ شیعوں سے فرق کرنا ہے کہ جی جلدی جلدی بس مغرب کی نماز پڑھ دیں. تو اب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس امام نے اللہ اکبر کہا یا اس امام نے. تو ایک تماشا لگا ہوتا تھا. اللہ نے یہ تماشا ختم کیا. اب تو یہ قیامت تک کے لیے ختم ہے کیونکہ اب حنفیوں میں ہی 2 فرقے ایسے بن چکے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. بلکہ یہ اتنے کٹر ہیں کہ انہوں نے اپنے تیسرے بھائی کو فارغ کر دیا، حنفی قادیانی. ہاں قادیانی بھی حنفی ہے. تو ایک تو کافر ہو چکا حنفی قادیانی، پیچھے 2 جو بچے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو مسلمان کو نہیں سمجھتے، میرے بوس کی وجہ سے اکٹھے ہو جائیں. تو بھائی یہ وہ والے 4 مصلے نہیں ہیں. اور اگر آپ نے ان کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنا ہے تو آپ کو میں کئی ایک فرق بتا دیتا ہوں. اور یہ میں فلبدی آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میرے دماغ میں ہے کہ دیکھیں ہم نے 4 مصلے ٹانگ دیے، یہ باقاعدہ ٹانگے ہوئے ہیں. یہ آپ سمجھیں وہ 4 مصلے ہم نے ٹانگ دیے. دوسری چیز دیکھیں میں نے ان کو پشت کی ہوئی ہے 4 مصلوں کو، اور سامنے میں نے کتاب و سنت رکھے ہوئے کہ بھائی اب ان مصلوں کا دور ختم ہوا، کتاب و سنت کا دور ہے. یعنی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور یہ مصلے والے جو بابے ہیں ان کا خدا اور، جنہوں نے یہ ڈالے تھے. میں امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کے نام پہ جو بدعتیں جاری ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ تو ہمارے محدثین ہیں، ہمارا پورا ایک دین کا سٹرکچر ان کے اوپر کھڑا ہے. جس طرح کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نے بھی ان اماموں کا نام لے کے دھوکہ دیا. تو یہ 4 مصلے ہم نے ٹانگ دیے، ان کو پشت پہ لے آئے اور کتابیں سامنے لے آئے. اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں گے میں کسی مصلے پہ کھڑا نہیں ہوتا ہوں. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ میں کسی مصلے پہ نہیں ہوں. میں نے یہ سینٹر یہ والا رکھا ہوا ہے، ایک مصلہ اس طرف ہے، اس طرف ہے، اور پھر ایک اس طرف. میں تو کسی ایک مصلے پہ کھڑا ہی نہیں ہوں. اور یہ اللہ کا شکر ہے اس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ مجھے کسی مصلے پہ آنا نہیں پڑا. یہ بڑا غور و تفکر کر کے اس وقت میں نے سوچا تھا کہ مصلہ چوڑا ہے تو ہم مصلے کے درمیان کرسی رکھیں. تو پھر میں نے کہا نہیں یار اس طرح کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو رکھیں تاکہ یہ 2 محراب نظر آئیں، ورنہ ایک محراب میں نے نظر آنا تھا. دیکھیں اللہ نے مجھے آج کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا کہ میں ان 4 مصلوں میں کسی کے اوپر نہیں ہوں، کیونکہ آپ دیکھنے میں سینٹر میں ہوں. اور یہ 4 مصلے میں نے پیچھے کر کے کتاب و سنت سے تعارف کروا دیا الحمدللہ. ہمارے خاندان میں زیادہ تر مردوں کو ناف پڑ جاتی ہے اور ہم اس کا دم کرواتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، تو کیا ایسا کروانا درست ہے؟ دیکھیں اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ یہ 5 طریقہ علاج دنیا میں ہمیشہ سے ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے جھاڑ پھونک کروانا. جھاڑ پھونک میں شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے تم زمانے جاہلیت کے دم بھی مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں شرکیہ کلمات نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو. تو جھاڑ پھونک کو ہم مانتے ہیں. اسی طریقے سے ہربل علاج ہے اور ہومیوپیتھک علاج ہے، ایلوپیتھک ہے. اب تو وہ سوئیوں کے ذریعے بھی علاج کیا جاتا ہے چائنیز کے ہاں، اور مختلف علاج کی شکلیں آئی ہوئی ہیں. بار جھاڑ پھونک کروانا بھی بالکل درست ہے، تو آپ یہ کروا سکتے ہیں. کیا مرد کو ذوالفقار تلوار کا ہار پہننا جائز ہے اگر تلوار کی انگوٹھی پر
کندھا کیا گیا ہو. جی مردوں کو اس قسم کی کوئی نہ انگوٹھیاں نہ لاکٹ پہننے کی اجازت ہے, عورتیں پہن سکتی ہیں, اور عورتوں کی مشابہت آپ نے نہیں کرنی. انگوٹھی آپ پہن سکتے ہیں, وہ بھی جس میں نگینہ لگا ہو, یہی سنت ہے, باقی اس طرح کی کوئی چیزیں ثابت نہیں ہے. مدینہ اور مکہ میں دیکھا ہے کہ لوگ نمازیوں کے سامنے سے گزرتے ہیں اور اکثر مجبوری میں گزرنا پڑتا ہے, اس گناہ کا کفارہ کیا ہوگا؟ جی ہمیں تو نہیں گزرنا پڑا, الحمدللہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے, سینکڑوں نمازیں پڑھی ہیں, کبھی کسی نمازی کے آگے سے نہیں گزرے, کیونکہ میں نے کوئی ایسا نمازی وہاں دیکھا ہی نہیں ہے جو صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہو اور مجھے اس کے آگے گزرنے کے لیے 1 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا ہو. آپ راستہ بدل لیں. مجرم اس میں نمازی ہیں جو گزر گاؤں میں پڑھتے ہیں, ادروائز سعودی حکومت نے بڑا مینج کیا ہوا ہے, راستے بالکل لاگے, اس میں تو آپ مسلح ڈال ہی نہیں سکتے. بغیر کسی نمازی کے آگے سے گزرے ہوئے آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں تک, باہر سے دروازے سے انٹر ہو, وہ جو راستے ہیں ان میں کون نماز پڑھتا ہے؟ نماز والے مصلی علیحدہ بچھے ہوتے ہیں. مطاف میں جا کے بعض اوقات یہ صورتحال بنتی ہے, اور وہ بھی اس لیے بنتی ہے کہ لوگ بیوقوفی کرتے ہیں. مطاف میں اگر آپ نے نوافل پڑھنے ہیں تو بھائی کسی کو سامنے کھڑا کر لیں یا بٹھا لیں سامنے. میں اپنی وائف کو سامنے بٹھاتا تھا, اس کے پیچھے نیت کر کے, یعنی نیت سے مراد ہے اس کو سترا بنا کے 2 نفل پڑھ لیتا تھا, پھر میں بیٹھتا تھا, وہ پڑھ لیتی تھی. وہاں پہ کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ جو طواف کعبہ کرنے والا ہے وہ اگر کسی نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے تو وہ دونوں عبادتیں جو ہے وہ آپس میں کوئنسائڈ کر رہی ہیں, وہ ویسے نہیں گزر رہا, وہ معاملہ ایک الگ ہے, اور وہ بھی اوائڈ کیا جا سکتا ہے. ہم تو اس کو بھی اوائڈ کرتے تھے. باقی یہ کہنا کہ جی یہ بڑی مسجد ہے یا اس میں الاؤ ہے آپ نمازی کے آگے سے گزر سکیں, کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے جی آپ سجدہ گاہ تک چھوڑ دیں اور اس کے آگے سے گزر جائیں. بعض کہتے ہیں جی 2 مصلے چھوڑ کے گزر جائیں, اور اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جاؤ. اگر یہ چیز ہوتی تو یہ حدیث ہوتی بخاری مسلم میں کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہوتا تو لوگ 40 تک انتظار کرتے. اب وہ صحابی یا تابعی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں کہ وہ 40 سال تھے, 40 مہینے تھے, 40 ہفتے تھے یا 40 دن تھے. وہ 40 سال تھے بھائی, اور راوی بھول گیا, لیکن ابن ماجہ میں طریق موجود ہے, اس میں 40 سال کے الفاظ ہیں. لہذا جو بخاری مسلم میں وہ راوی بھولا ہوا ہے وہ 40 سال ہے. 40 منٹ بھی نہیں لگنے, ہو سکتا ہے بعض تو ایسے ہیں 40 سیکنڈ بعد اسلام پھیر دیں. ورنہ تو نبی اسلام یہ کہتے ہیں نا کہ 2 صفے چھوڑ کے گزر جاؤ, سترے کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا. حتیٰ کہ آیا کہ سترا رکھا ہوا ہے اور سترے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. بخاری مسلم میں آیا, نبی اسلام نے فرمایا وہ شیطان ہے, اسے جھگڑا کرو. سترے کے اوپر میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ انتہائی گناہ والا کام ہے کہ کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے گزرے. آپ نفلی کام کرتے کرتے جو ہے وہ حرام کے مرتکب ہو جائیں. تو حرمین میں بھی لوگ بے دھڑک گزرتے ہیں, اور بعض تو ایسے ہیں جو سجدہ گاہ کے بھی اندر سے گزر جاتے ہیں, کہتے ہیں جائز ہے, اور لیکن عربی نہیں گزرنے دیتے وہاں, عربی فوراً ہاتھ رکھتے ہیں, کیونکہ نبی اسلام فرمایا شیطان ہے, اسے روکنے کی کوشش کرو. جو نماز پڑھنے والے ان کا بھی کام ہے کہ کوئی ستون ڈھونڈے, سائڈ پہ پڑھے. ویسے جب انہوں نے راستے بنا دیے علیحدہ سے, اور ان راستوں کے اوپر مصلے نہیں بنے ہوئے, تو تک نہیں بنتا کہ کوئی شخص شارٹ کٹ کے چکر میں کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے. آپ ڈائریکٹ مطاف پہ پہنچنے کی کوشش کریں, تو وہاں پہ بھی آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی بھائی. اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کے رکھنا ہے. ایک روایت ملتی ہے کمزور سنن ابی داؤد میں, وہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک پتھر ہاتھ میں اٹھائے اور پورے زور سے پھینکے, جتنی دور جا کے وہ گرے اس کے آگے آگے سے آپ گزر سکتے ہیں. لو سامو, ہاں, تو یہ کمزور روایت بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. وہ بھی اتنی دور بنے گی کہ آپ کہیں گے بھائی اس سے تو شارٹ کٹ اویلیبل ہے. نمازی کے آگے سے آپ گزر سکتے ہی نہیں ہیں, اور نمازیوں کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے سامنے سترا رکھیں. اس حوالے سے میں اہل حدیث کو کریڈٹ دوں گا کہ ان کی مساجد کے اندر سترے کا اہتمام کیا جاتا ہے. لکڑی کے اس طریقے سے بعض اوقات لوہے کے پائپس کے بنا کے سترے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, پوری شیٹس رکھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ نمازی اس اعتبار سے اہتمام کر سکے. اس میں نے ایک مشورہ یہ بھی دیا تھا, ہمارے آفس کی مسجد میں یہ انہوں نے مینج کیا کہ مسجد میں انہوں نے دونوں جو ایکسٹریمز ہیں نا دائیں بائیں, اس میں چھوٹے چھوٹے راستے رکھ دیے 2-2 فٹ کے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جن لوگوں نے آفس واپس جانا ہوتا تھا, اب وہ پیچھے دیکھتے تھے کہ پیچھے 2-3 صفیں جو ہیں ان میں سے کئی لوگوں کی رکھتے رہ گئی ہیں, تو ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ دائیں بائیں 2-2 فٹ کا راستہ چھوڑ دیا, اور جو پہلی صف ہے نا اس کے آگے تھرو سترا رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور وہ سترا کتنا ہوگا,
اونٹ کی پالان جتنا بخاری مسلم میں آیا، یعنی 1.5 فٹ، یہ 1 ہاتھ کے برابر اسے کہتے ہیں 1.5 فٹ، اور کم از کم اتنا چوڑا. تو انہوں نے پوری وہ ایک شیٹ جو ہے لیمینیشن کی لگا دی ہوئی ہے کھڑی کر کے 1.5 فٹ کی تھرو آؤٹ، صرف مصلے کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے جو امام کا مصلہ ہے. اب کیا ہوتا ہے، جو بندہ پہلی صف میں ہے نا، اس کے پیچھے 8-10 صفیں ہیں، اور آخری 2 صفوں میں ایسے نمازی ہیں جن کی رکعت چھوٹی ہے اور وہ پڑھ رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ سترے کو کراس کرتے ہیں، اور جو دائیں والا ہے وہ دائیں ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، اینڈ پہ جا کے 2 فٹ کا راستہ اس کو ملتا ہے، تو باہر نکل جاتا ہے. چھوٹی سی ایفرٹ کر کے انہوں نے ساروں کو گناہ سے بچا لیا. اس طریقے سے لیفٹ والا جو اٹھتا ہے وہ 1.5 فٹ کو کراس کرتا ہے، تیسری صف میں ہے، تو اگلے والوں کی تو رکھتے نہیں نہ رہی ہوئی، یعنی اگر آپ سلام پھیر چکے ہیں تو آگے تو کوئی ایسا نہیں ہے جس نے بھی سلام پھیرنا ہے. تو وہ ان نمازیوں میں سے گزر کے اس کو کراس کرتے ہیں، پھر یوں سیدھا ادھر جاتے ہیں اور ادھر سے باہر نکل جاتے ہیں. تو مسجدوں میں اگر یہ اہتمام کر لیا جائے کہ صف کے دائیں اور بائیں، ان مسجدوں میں جو بڑی مسجدیں ہیں 2-2 فٹ کے راستے صرف چھوڑ دیے جائیں، تاکہ صف کا ٹوٹنا بھی لازم نہ آئے. سینٹر میں نہ چھوڑیں، آپ دائیں بائیں چھوڑیں، صف کنٹینیوس رہے. چوتھی 5ویں صف سے بھی بندہ آگے ہے، بجائے وہ پیچھے جا کے اور یوں کر کے دیکھنا شروع کر دے اس نمازی کو جس کی رکھتے رہ گئی ہیں، وہ بیچارہ ویسے ہی کنفیوز ہو جائے گا. ایسے بھی ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے. جب ایک بندہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ نے اگر وہ رکعت 2 منٹ میں ختم کرنی ہے، آپ 1.5 منٹ کے چکر میں پڑھیں گے، ہو سکتا ہے بھول بھی جائیں. تو یہ تو زیادتی والی بات ہے ایک نمازی کو اس طریقے سے تنگ کرنا. بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے سترے رکھے جائیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ انتظار کر لیں، اللہ کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اس نے کوئی صلاۃ و تسبیح تو نیت نہیں کی، زیادہ زیادہ 1.5-2 منٹ. وہ ہو سکتا ہے آپ جا کے کوئی سیاسی گفتگو کریں جوتیوں والی جگہ پہ، تو آپ 2 گھنٹے ضائع کر دیں، وہاں آپ 2 منٹ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عام مساجد کے اندر کوئی اس طرح کا کام کرے کہ وہ کسی نمازی کے آگے سے گزرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے. حرمین شریفین میں بھی آخری درجے تک بچا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آلموسٹ کوئی 1.25-2 گھنٹے کی نشست تو ہو چکی ہے، اور کوشش یہی ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر جتنا کور ہوتا ہے اس کو کور کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.